تو ویسے خاردار، موسیٰ لین، یہ تو وہ علاقے ہیں جو پہلے کل کراچی ہی یہی تھا. جاگتا ہوا توانا تازہ انرجیٹک علاقہ ہے. اور یہ سارے مراحل جو طے کہ یو کے سے پاکستان آیا. پاکستان جب آیا تھا تو الیکشن کے لیے آیا تھا. اچھا. پھر ہمیشہ کے لیے پھر پاکستانی ہی ہو گیا. میری خالہ کے بیٹے جنہیں میں ماموں ہی کہتا تھا، وہ مجھے انجمن طلبہ اسلام کے اسپیکرز فارم میں بسم اللہ مسجد خاردار میں لے جاتے تھے. بے نظیر بھٹو پاکستان آئی تھی نہیں اور بڑی اکثریت سے وہ وزیر اعظم بنی تھی اور ہمارے علاقے سے لڑی تھی. تو محلے والے سارے کہتے تھے بھائی بی بی کے لیے کام کرنا ہے. تو کام وام تو ہمیں آتا نہیں تھا. آپ آمنے سامنے تھے تو اس کا کیا ماحول تھا الیکشن کا؟ کیا سیاست ہو رہی تھی؟ سیاست ہے کہ وہ تقریر کرتے تھے، مجھے پرچی آتی تھی کہ وہاں یہ تقریر کی گئی، پھر میں اس کا جواب دیتا تھا. اچھا. پھر میں دیتا تھا، ادھر پرچی جاتی تو وہ جواب دیتے تھے. اس طرح کی نوک جھونک تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں اپنی زندگی کے آخری ایام تک ڈاکٹر عامر لیاقت یہ بات تسلیم کرتے تھے، اچھا پریزنٹر ہونا وہ ایک الگ چیز ہے اور آپ کا تعارف مذہب بن جائے وہ ایک الگ چیز ہے. ہمارے ہاں لوگ مذہبی ہوسٹ نہیں بنتے، پریزنٹر بنتے، اچھے پریزنٹر. اور آپ دیکھیں مذہبی پروگرام وہ خواتین کر رہی ہوتی ہے جو سال میں 4 فلمیں کر رہی ہیں. کیسے دیکھتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن کو؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ بڑی اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے نا، ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. میں ایسے جلسوں میں گیا ہوں جہاں 3-4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایسے جلسوں میں بھی گیا ہوں جہاں ملین لوگ تھے. مقصد تو دین کا کام. یقین اگر آپ نے نخرے کرنے ہیں تو پھر اس کا جواب، اس کا بدل آپ دنیا میں لے لیں گے، اس کا جواب پھر آخرت میں دینا ہو. محفل نعت یا محافل نعت کی جو نقابت ہے نا، اس کو مطلب ایڈجسٹ نہیں کر پاتا وہاں میں اپنے آپ میں. نعت خوانوں، خطیبوں، مقررین، قاری حضرات، دعا کروانے والا، صلاۃ و سلام والا اور ساؤنڈ والا، اسٹیج والا، لائٹنگ والا، یہ سب بھی تو اس نے ہائر کرنا ہے. جی اس تک اس کی ڈائریکٹ دسترس نہیں ہوتی. تو بیچ میں اس نے جس مافیا کی خدمات حاصل کی ہیں وہ فرزندان توحید جو ہے وہ جو سارے کرپشن کے گھر وہاں سے شروع ہوتا ہے. ایسا سب سے بڑی طاقت ہے، بھگوان بھی نہیں ہے. امبانی ہی بھگوان ہے. یہ ان جیسے لوگ یا دولت مند لوگ بھگوان ہے. لوگ اس پر گفتگو کر رہے ہیں کس کی وجہ سے؟ اس موبائل کی وجہ سے. سوشل میڈیا پر اگر آج کوئی ایکٹیو ہے وہ بھلے کتنے پیسے کما لے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ٹی وی کی جگہ نہیں لے سکتے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ارینج میرج یا لو میرج کیسے بن جاتا ہے. اچھا. اس کا بھی ایک لطف ہے. دوسروں نے 400 سال پہلے تعلیمی ادارے بنائے، ہم نے کھانے پینے کی چیزیں بنائی. میں کھانے پینے کی ہوٹل جن کی ہیں ان پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، سوچ پہ. آپ کے پاس تو ہم بھی چھولے اور پائے کھانے آئیں گے، اس میں مسئلہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. ڈائریکشن پوڈ کاسٹ حافظ احمد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر ابو طالب صاحب. میڈیا کی ایک معروف شخصیت ہے. میڈیا کے علاوہ اور یہ کیا کیا کرتے ہیں وہ ان سے انشاءاللہ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم جانیں گے، اور میڈیا تک کا راستہ کیسے بنا اور کیا کیا لائف میں اتار چڑھاؤ آتا رہا وہ بھی انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے. لیکن ایک خاص بات جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ میڈیا پہ آتے ہیں ان کا ایک خاص قسم کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، لیکن شبیر بھائی سے جب ہم بات کرتے ہیں، ان سے جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو وہ ایٹیٹیوڈ ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتا. حالانکہ یہ ابھی کوئی میڈیا پہ آنا شروع نہیں ہوئے. آج کل تو ویسے سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا پہ آنے والے لوگوں کو کوئی بہت زیادہ پوچھتا نہیں ہے. لیکن شبیر بھائی اس وقت سے میڈیا پہ کام کر رہے ہیں جب میڈیا کا بہت بڑا ایک اورا تھا. تو پرائم ٹائم انہیں ملا ہے اور انہوں نے مطلب بہت زیادہ جو ہے وہ کام کیا ہے میڈیا پہ، لیکن اس کے باوجود وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. لیکن ایک اور خاص بات بھی آپ سے شیئر کروں، میڈیا پہ اتنا بڑا نام، سیاست میں ان کا بہت بڑا کام، ان سب کے باوجود انہوں نے ان ساری مصروفیات سے وقت نکال کر جو درس نظامی ہوتا ہے، عالم کورس جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے. اس کے لیے الگ سے ٹائم نکالو، اور وہ بھی کوئی بہت زیادہ پہلے نہیں بلکہ کچھ سال پہلے ہی اس کی تکمیل ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ اس کا ذہن کیسے بنا. تو سب سے پہلے تو سر آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ آپ کو. السلام علیکم. اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ اس نے مجھے مدعو کیا، دعوت دی. بہت شکریہ. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا، آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. تو میرے خیال سے سر ہم بات شروع کرتے ہیں بالکل ابتدا سے. جی. پیدائش، پرورش، علاقہ کون سا رہا آپ کا تو بتائیں. بیسیکلی تو کراچی ہی ہے یقیناً، اور پیدائش بھی کراچی کی ہے، اور اسٹارٹ جو تھا وہ لیاری موسیٰ لین کا علاقہ. اچھا. اس کے بعد کھارادر کا علاقہ. صحیح. اور کھارادر سے اب کلفٹن کی طرف چلے گئے. لیکن بچپن جو گزرا صحیح معنوں میں جو شعور والا بچپن ہے وہ موسیٰ لین لیاری میں گزرا. اور جوانی جو گزری جس میں خون بھی جو ہے وہ جوش کھاتا ہے ہر شعبے میں، وہ جو ہے وہ کھارادر میں. صحیح. اس کے بعد اب کلفٹن، اور باقی زندگی شادی وغیرہ کھارادر میں ہی ہوئی. لیکن شادی چونکہ جس وقت ہوئی میں لاہور میں تھا،
میری پوسٹنگ تھی، تو شادی کے فوراً بعد لاہور چلا گیا. اس کے بعد لندن میں بھی رہا ہوں 1 سال، اور شادی سے پہلے دبئی میں بھی رہا ہوں. شادی کے بعد بھی دبئی آنا جانا رہا کاروبار کے سلسلے میں خالصتاً. اب مستقل طور پر کراچی والا ہو گیا ہوں. صحیح صحیح. تو ویسے خاردار، موسیٰ لین، یہ تو وہ علاقے ہیں جو پہلے کل کراچی ہی یہی تھا. ہاں، تو سارے لوگ ہی وہیں سے نکلے ہیں. کہتے ہیں کھارادر میں جب آپ جائیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ رات کو 11 بجے صبح کا آغاز ہوا ہے. جی جی ایسا ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو 10 بجے کے بعد گھر سے نہیں نکلتا. کھارادر، موسیٰ لین، لیاری، رنچھوڑ لائن، یہ وہ علاقے ہیں اولڈ سٹی ایریا کے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی کب ملنا ہے، تو کہتے ہیں تم مجھے 11 بجے یاد دلا دینا تو میں 11:30 بجے مل لوں گا. یہ رات کی بات ہوتی ہے، جیسے نہیں صبح ہم کہتے ہیں. جی. تو بہت ہی جاگتا ہوا، توانا، تازہ، انرجیٹک علاقہ ہے یقیناً. اور آپ دیکھیں ہمارے کئی بزرگ جو ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل فیم حاصل کی، جو بین الاقوامی طور پر مشہور ہوئے، ان کا تعلق کھارادر سے. ناخواں ہو، علماء ہو، مقررین ہو، فلاحی کام کرنے والے سارے ادھر سے ہی ہیں. تو مجھے یہ بھی فخر ہے کہ کہیں نہ کہیں کونے میں میرا نام بھی آ جائے گا. تو یہ سعادت بھی ہے اور خوش نصیبی. صحیح. تو آپ نے بتایا پوسٹنگ آپ کی لاہور میں تھی، تو کیا ایسا کام تھا کہ ہاں، اور لنڈن کے سلسلے میں رہے، دبئی کیوں آنا جانا؟ ہماری فیملی جو ہے اس کا بیسک کاروبار جو تھا نا، فیملی جس سے مشہور ہوئی، ویسے تو نہیں کہہ سکتے لیکن جس سے مشہور ہوئی، وہ تھا فارن ایکسچینج کا کام. اچھا. تو اسی سے ریلیٹ کر کے جب دبئی گیا تو دبئی میں ایک انسٹیٹیوٹ جوائن کیا. اس انسٹیٹیوشنس کے بعد وہیں سے میں ہی اس آرگنائزیشن کو، اس کمپنی کو لے کے پنجاب گیا. تو لاہور میں رہا، پھر ایک اپرچونٹی ملی تو یو کے گیا. اور یہ سارے مراحل جو تھے کہ یو کے، پھر یو کے سے پاکستان آیا. پاکستان جب آیا تھا تو الیکشن کے لیے آیا تھا، پھر ہمیشہ کے لیے پھر پاکستان ہی ہو گیا. اچھا، یعنی آپ 2002 میں الیکشن کے لیے یو کے سے اسپیشلی پاکستان آئے تھے، اور اینڈ دین آپ پھر یہیں کے ہو کے رہ گئے. جی. اور یہ سارے کام استخارے پر ہوتے تھے. اپنا ذہن بھی لگاتے تھے کہ کیا بہتر ہے کیا نہیں، اور جہاں لگتا تھا کہ 50-50 ہے معاملہ تو بزرگوں سے استخارہ کراتے تھے. وہ کہتے تھے ادھر چلے جاؤ تو ادھر چلے جاتے تھے، وہ کہتے تھے واپس آ جاؤ تو واپس آ جاتے تھے. صحیح. اور بزرگ آپ کو پتا ہے کہ میرا تعارف مولانا شاہ احمد درانی صاحب ہے، بالکل رحمۃ اللہ علیہ. تو ان سے مشورہ کرتا رہا. تو یہ سارے سفر جتنے بھی ہوئے، جتنے بھی پوسٹنگ اور کام ہوئے، سب ان کے مشورے سے ہوئے. وہ خود بھی ہے کہ نا عالمگیر شہرت یافتہ ایک شخصیت تھی، اور ان کا بھی ٹریول بہت زیادہ تھا، ایکسپیرینس بہت تھا. فوراً بات کو سمجھ جاتے تھے. ہماری شادی کی تاریخ، شادی کا استخارہ، بچوں کے نام، وہ سارے علامہ نورانی نے رکھے. اور مطلب وہ کہہ دیں تو بات ختم ہے ہمارے لیے، ایسا تھا. لیکن ان میں خاصیت یہ تھی کہ وہ ایک ایسے مذہبی لیڈر تھے جو ساری دنیا داری کو جانتے تھے اور ہر نظام کو جانتے تھے. اور کویشچنس اگر آپ ان سے کریں تو وہ برا نہیں مانتے تھے. صحیح. ان سے آرگیومنٹ بھی کریں تو برا نہیں مانتے تھے. دلائل کی بنیاد پر گفتگو کرنے کے لیے بہترین اگر کوئی نشست ہو سکتی ہے تو وہ ہو سکتی ہے جس میں علامہ نورانی موجود. مزہ بھی ایسی صورت میں آتا ہے جب آپ کھل کے کراس. حالانکہ ان کا ایک روب دبدبا ایسا تھا کہ بات کرتے وقت لوگ ذرا سا جو ہے نا سوچتے تھے، ایون ان کے عقیدت مند بھی. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، بلکہ ہر کسی کو لگتا ہے کہ وہ ان سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے. تو اس طرح مجھے بھی لگتا ہے کہ علامہ نورانی مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے. تو جب ہم گفتگو کرتے تھے نا تو میں کافی فرینک ہوتا تھا، کافی آسانی سے ساری بات کر لیتا تھا. صحیح ماشاء اللہ. اچھا، تو ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں، کہاں سے اسٹارٹ کی ایجوکیشن، کہاں تک حاصل کی؟ جی، جو لیاری میں 1-2 اسکولیں ہیں سرکاری، پھر بہت ہی کم فیس والی اسکولیں رہیں، اس میں بھی پڑھا ہوں میں. اور اس کے بعد کالج میں سینٹ پیٹرکس کالج میں پڑھا. لیکن اس وقت جو ہے نا وہ کالج کی کوئی ایسی لائف مجھے نہیں یاد آ رہی کہ بھائی صبح گئے یا شام کو گئے اور 6-7 گھنٹے کالج میں رہے، بڑا مطالعہ کیا. میرے خیال میں اس معاملے میں تھوڑی سی پڑھائی کے معاملے میں گڑبڑ تھی. لیکن جتنا پڑھا ہے اچھے نمبروں سے پاس ہوں، اچھے گریڈس لیے ہیں اور گریجویشن مکمل کیا. پھر ایک اعزازی ڈگری بھی مجھے یو کے سے ملی، امریکن ایک کالج کی. اور پتہ نہیں اب وہ اس وقت تو کافی اس کی ویلیو تھی. وہ انٹرویو لیتے تھے اسکائپ پر، اس کے بعد دیتے تھے وہ آپ کی ذہنی ساخت پر جو بھی شعبہ آپ چاہتے تھے اس کا ایگزام لیتے تھے چھوٹا. وہ کیا. باقی چھوٹے چھوٹے کورسز بہت کیے کاروباری حوالے سے، دبئی میں بھی کیے، جرمنی میں بھی کیے. جوانی میں کافی سفر کیا، اکیلے کافی کیا. تو جلدی سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. سولو ٹریولر بھی. ہاں، بہت زیادہ 20-21 سال کی عمر سے کیا ہے. تو بتائیں تھوڑا ٹریولنگ کے بارے میں. ٹریولنگ کے بارے میں یہ ہے کہ
جس وقت ہم ٹریول کرتے تھے 91 جب جیسے آج کل لوگ ٹرکی جاتے ہیں گھومنے کے لیے, آپ دیکھتے ہوں گے مختلف پیکیجز آ رہے ہوتے ہیں موبائل پر, استنبول اور فلاں جگہ آپ جائیں گے اتنے میں آپ کو میں گیا تھا ٹرکی 92 میں اور اکیلے گیا تھا. تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ٹرکی گئے, میں کہا 32 سال پہلے گیا تھا. وہ کہتے ہیں 32 سال, میں نے کہا اس کے بعد گیا ہی نہیں ہوں. تو اس وقت کیا تھا, میں نے کہا ٹرام سسٹم تھا وہاں. اس وقت کی 5 اسٹار ہوٹل میں رکا تھا, وہاں سے احرام پہن کے سعودی عرب گیا تھا, پہلی دفعہ عمرہ کیا تھا. یہ جب میں واقعات بتاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں اچھا, میں نے کہا زبردست سمندر تھا, اس میں جو ہے نا وہ بائکس چلتی تھی, فلاں ہوتی تھی. تو لوگ کہتے ہیں اچھا ٹاپ کاپی میوزیم تھا. میں نے کہا سب اسی طرح تھا. ایکچولی معلومات کا فقدان تھا. جی جی. اب چونکہ معلومات بہت آسانی سے اویلیبل ہو گئی ہیں, یعنی مثال کے طور پر آپ ٹریول کے ساتھ ساتھ کھانوں کو دیکھ لیں, کیونکہ ٹریول اور کھانے ساتھ ساتھ ہیں. جہاں آپ جائیں گے آپ کو اس کے کھانے ڈشز کے بعد, ہم یہاں پاکستان میں بیٹھ کر اب بتا سکتے ہیں کہ تھائی لینڈ میں کس کس طرح سے مچھلی پکائی جاتی ہے, ہانگ کانگ میں سانپ کہاں ملتا ہے اور کس طرح اسے کاٹ کے کھلایا اور پکایا جاتا ہے. ہمیں پتا ہے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پہاڑوں میں, پاکستان کے پہاڑوں میں کڑھائی گوشت سب سے اچھا ہے, سب سے لذیذ کہاں بنتا ہے, بکروں کو کاٹ کے کس طرح سے روسٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے آپ ٹرکی کا آپ نے ذکر کیا, ٹرکی کے کھانے جو مشہور ہوئے ہیں یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوئے. جو وہاں گئے, ہم جیسے آپ جیسے, ان کو تو پتہ چل ہی گیا کہ وہاں کے کھانے بہت ہاں بھی مصطفیٰ کا بالکل. لیکن عام لوگوں کو یہ سب کچھ نہیں پتا تھا کہ اس طرح بنتا ہے, اور اسی وجہ سے پھر ہمارے یہاں فوڈ کے اور ٹریول کے چینلز کھل گئے ٹی وی, اور اس کے بعد ویلاگرز آ گئے. تو یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کیسے آگے جا رہی ہیں, کہ ٹریول کے بارے میں جو ہے وہ بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کی اپنی ایک ٹریول ہسٹری بھی ہوتی ہے, ٹریول کے واقعات بھی ہوتے ہیں, سب کا مشاہدہ ایک الگ ہوتا ہے. تو میں جب اکیلے ٹریول کرتا تھا نا, تو اس کا ایک فائدہ بھی ایک نقصان بھی ہے. نقصان یہ ہے کہ جب بور ہو رہے ہیں نا, تو آپ بہت شدید بور ہو رہے ہیں, نیند بھی نہیں آتی. لیکن فائدہ یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ آپ کو ایئرپورٹ پہ یا کسی بھی جگہ پہ ملے گا, آپ سے بات کرے گا, آپ سے آپ کے ملک کے بارے میں پوچھے گا. آپ دیکھیں گے یہ اکیلا ہے, تو آپ اس سے پھر اس کے ملک کے بارے میں پوچھیں گے. تو اس سے بہت کچھ پتہ چلتا ہے. اور اس زمانے سے ہی میں نے یہ نوٹ کیا کہ جو غیر مسلم ممالک ہیں نا, وہاں اسلام سے متعلق جو ہے نا وہ بہت ہی کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا, مسکنسیپشن بہت زیادہ تھا. اور وہ پک کے دیکھیں 2003 میں, 2002 میں, 2001 میں, ان سالوں میں بہت زیادہ بڑھ گیا, اور آج تک ہم اس کو فیس کر رہے ہیں اور دلائل دینے پڑ رہے ہیں. لیکن بہرحال ہمارے اسکالرس نے بہت محنت کی, سوشل میڈیا کا استعمال کرنے کی کوشش کی, اور بہتر ہو گئے ہیں معاملات. تو یہ جو دنیا کا سفر کرنے والا معاملہ ہے, میرا مشورہ یہ ہے کہ کرتے رہنا چاہیے. سفر کی اپنی تھکاوٹ تو ہے, تکالیف بھی ہیں, لیکن اس کا لطف بھی ہے. اور جو پاکستان سے باہر ہم جائیں تو آپ کو ہر طرح کے اچھے سفر ملیں گے. بس کا سفر آپ دیکھیں, اسکاٹ لینڈ میں اور یورپ میں کتنا خوبصورت سفر ہے, سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں. پھر وہاں پہ ٹورزم کو انہوں نے ایک نئی جہد دی, آپ کو چاکلیٹ کی فیکٹری میں گھماتے ہیں. ہم پاکستان میں بیٹھ کر یا دنیا بھر میں بیٹھ کر سوئس چاکلیٹ کھاتے ہیں. تو سوئٹزرلینڈ کے اندر, زیریچ کے اندر ایسے ٹورزم کی کمپنیز ہیں جو آپ کو چاکلیٹ کی فیکٹریوں میں اس طرح کی جگہوں پہ لے جاتی ہے. اب آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ آپ کراچی میں بیٹھ کر جو چاکلیٹ کھا رہے ہو, یہ دراصل بنتا کیسے. تو یہ اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے آ گیا, لیکن جب آپ خود جا کر کریں گے اور پھر پوچھیں گے, کہ سوالات بھی آپ کر سکتے ہیں, تو بہت بندے کا ذہن جو ہے نا وہ کھلتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں نے ٹریول کو اور کھانے کو دیکھ کر ہی کتنا کمایا ہے پیسہ, اور ابھی بھی ایسے ہی. تو کرنا چاہیے سفر, بالکل کرنا چاہیے. اب تو یوں سمجھے نا کہ پورا ایک مطلب جو ولاگر ٹریول کی جو ولاگنگ کرتا ہے, اس کا تو سارا گھر بار ہی اسی سے چل رہا ہے. اتنا مطلب یہ شعبہ اتنا ترقی کر گیا. بالکل. اچھا, ویسے میں ٹریولنگ کے حوالے سے آپ نے جو ایک اشارہ دیا کہ جب آپ ظاہر سی بات ہے یورپین کنٹریز میں گئے اور UK گئے, تو وہاں پہ ظاہر سی بات اسلام کے حوالے سے بہت ساری باتیں ان کو نہیں معلوم تھی, میڈیا کا بھی فقدان تھا. پھر 9/11 کے بعد تو بہت سارے معاملات خراب ہو گئے. اس سے ریلیٹڈ میں آپ سے ایک سوال کروں گا, لیکن اس سے پہلے اس سے ایک بیسک سوال میں کرنا چاہوں گا کہ دینی جو رجحان ہے آپ کا وہ کیسے پیدا ہوا؟ شاہ احمد درانی صاحب سے کنیکشن کے بعد, یا پھر دینی رجحان پہلے پیدا ہوا اور کنیکشن بعد میں بنا؟ تو یہ دونوں کے درمیان کیا لنک ہے؟ میری عمر 6-7 سال کی تھی, تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری خالہ کے بیٹے, جنہیں میں ماموں ہی کہتا تھا, وہ مجھے انجمن طلبہ اسلام کے اسپیکرز فارم میں بسم اللہ مسجد کھارزہ میں لے جاتے تھے. اور وہاں سے مجھے 1-2 دفعہ انہوں نے نعت شریف بھی سکھائی, پڑھائی.
تو اور اس وقت سے نماز اور دین کا ایک ذہن بناؤ. تھوڑی سی عقل آ گئی, یعنی کہ یہ بات ہے 6-7 سال کی عمر کی, تو 13-14 سال کی عمر میں تھوڑی سی عقل آئی. تو مجھے یاد پڑتا ہے 1985 میں کراچی کے اندر غیر جماعتی الیکشن ہوئے تھے. اس کے اندر بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے مذہبی لوگ جو کھڑے تھے اس میں بھی میں کہیں نہ کہیں انوالو رہنے کی کوشش کرتا تھا, گو کہ عمر چھوٹی تھی, لیکن چونکہ اپنے علاقے جو ہیں یہ لیاری اور کھارا در کے وہاں زیادہ ہے مذہبی رجحان تھا. اس کے بعد دعوت اسلامی بھی انہی دنوں میں آگے بڑھی تھی, تو میں نے پھر دعوت اسلامی کو بھی جوائن کیا چھوٹی سی عمر میں. تب براؤن کلر کا امامہ پہنتے تھے, کتھئی, اور اجتماع ہوتا تھا گلزار حبیب مسجد سولجر بازار میں, اور ہم سوزوکی میں جاتے تھے مدینہ مسجد میٹھا در سے. صحیح. اور میرے خیال میں 1-2 سال ہوئے تھے دعوت اسلامی کو. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے گلزار حبیب مسجد کا جو اندرونی حصہ ہے وہ بھی ہفتہ وار اجتماع میں پورا نہیں بھرتا تھا, لیکن چونکہ بیسکس دعوت اسلامی کی اتنی اسٹرانگ تھی سمجھانے کی اور عمل کی کہ فوراً ہی بندہ کھینچا چلا آ جائے. اس طرح کا ان کا ایک سیٹ اپ تھا. اور مجھے یہ بھی کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ دعوت اسلامی بننے کا کانسیپٹ اور بننے کی جگہ وہ علامہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر اور ان کا ویژن تھا. ان کے گھر پہ بنی. اب دعوت اسلامی میں مجھے یاد ہے کہ شب برات کا جو پہلا اجتماع ہوا تھا اس میں 100-150 لوگ تھے ہم, اور وہ اجتماع میوا شاہ قبرستان جو ہے نا وہاں پہ ہوا تھا. اور حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کے ساتھ دائیں ہاتھ میں تھا, الٹے ہاتھ پہ ایک اور ساتھ بچہ تھا یا نوجوان تھا, ہم ساتھ جا رہے تھے. پھر مجھے یاد ہے انہوں نے ایسے سب ہم ایک جگہ پہ بیٹھ گئے قبرستان میں, تو حضرت نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ آ جائیں, اور پھر میں نے وہ نعت پڑھی تھی سبز گنبد والے منظور. تو اس طرح سے دعوت اسلامی کے میں اسٹارٹ میں تھا. اب آپ دیکھ لیں 77 میں انجمن طلبہ اسلام میں ماموں کے ساتھ, 84-85 میں مذہبی جو الیکشنز وغیرہ تھا اس میں, اور 85 کے بعد جو ہے وہ دعوت اسلامی. ویسے ایک تھوڑی سی بات کر رہا ہوں, یہ جو آپ نے ابھی ساری بات بتائی اسٹوری قبرستان والی نعت والی, جی, یہ جب آپ نے ایک مرتبہ مولانا الیاس قادری صاحب کے سامنے اسٹوری سنائی تھی لائیو, تو میں نے وہ لائیو سنی تھی, تو مجھے یاد آ گیا. کیونکہ انہوں نے مجھے نام سے کنفرم کیا نا, تو مجھے لگ رہا تھا کہ ایک تو حضرت کی مولانا الیاس قادری صاحب کی جو جس کو ہم کہتے ہیں نا طاقت, یاد کی طاقت بہت زیادہ تیز ہے. اسپیشلی ہمارے اس علاقے کے ہر فرد کو وہ ابھی بھی جانتے ہیں کہ ہاں تم اس مسجد میں تھے, ہاں تم اس اجتماع میں تھے, ہاں تم اس کے بیٹے ہو. تو اس جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا مدنی چینل پہ, تو اس میں بھی ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ وہی ہے. پھر میں نے ساری بات بتائی, تو پھر 85-86 تک تو یہ والا معاملہ رہا. پھر 88 کے الیکشن ہوئے تھے, اس وقت ہم موسالے میں رہتے تھے. اچھا, یہ جنرل الیکشنز؟ یہ جنرل الیکشن ہوتے. اس میں بے نظیر بھٹو پاکستان آئی تھی نہیں, اور بڑی اکثریت سے وہ وزیر اعظم بنی, اور ہمارے علاقے سے لڑی تھی. تو محلے والے سارے کہہ رہے تھے بھائی بیوی کے لیے کام کرنا ہے. تو کام تو ہمیں آتا نہیں تھا, ہم نے بس وہ شور میں ایک تھے. لیکن اسی الیکشن میں سامنے والا جو حلقہ تھا کھارا در کا, وہاں نورانی میں الیکشن رہا, تو ہم وہاں پہ بھی جاتے تھے, زیادہ وہاں جاتے تھے, ادھر ہلکا پھلکا محلے کی وجہ سے. کیونکہ لیاری وہ جب 88 کا الیکشن جمعیت علماء پاکستان اور مولانا نورانی عصبیت کی وجہ سے نہیں جیت سکے, میں اس کے بعد جے یو پی میں شامل ہوں. اس وقت مجھے ایک چھوٹا سا عرصہ ایسا تھا, چونکہ آواز اللہ نے دی تھی, تو مجھے پکے سر کے ساتھ گانے کا ایک شوق تھا کہ میں نعت پڑھوں یا کوئی اور چیز, سر پکا ہونا چاہیے. لیکن جب نورانی میاں کے ساتھ 1989 میں جڑا تو میں نے سارے کام چھوڑ دیے. پھر اس کے بعد انقلاب اور جد و جہد, نظام مصطفیٰ, ناموس رسالت, ختم نبوت, مقام مصطفیٰ کا تحفظ, اور نورانی میاں کو دیکھتے رہے اور ان کے ساتھ چلتے رہے ماشاءاللہ. اور وہ آج تک ہیں, روحانی طور پر بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں, اور یقیناً ہم نے اپنا روحانی استاد, روحانی باپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہماری زندگی کے سارے فیصلے انہوں نے کی. ہماری جوانیاں دراصل ہمارے بزرگوں نے بچائیں. آپ دیکھتے ہیں معاشرتی برائیاں کتنی زیادہ ہیں, اگر یہ بزرگ نہ ہوتے تو ہماری جوانیاں خراب ہو جاتی. اچھا, ویسے خیرادار میں جب ہم دیکھتے ہیں بہت بڑی شخصیات, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا مولانا الیاس قادری صاحب, اور دیگر بھی ہم جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, لیکن مولانا نورانی پہ آپ کی بس کی ہو گئی, ان کو آپ نے کیوں جو ہے وہ بالکل دیکھیں, میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شروع سے میں ایک ایسا سخت گیر مذہبی آدمی ہوں جو دنیا داری اور دنیا کے اندر رہ کر مذہب کی بات کرتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایسا ہوں. اور نورانی میاں کو بھی میں نے دیکھا, انہیں پاکستان کا آئین بھی پتہ ہے, فراس کے آئین کا بھی پتہ ہے,
عرب امارات میں کون سا قانون چل رہا ہے یہ بھی پتہ ہے، ہالینڈ میں کیا قوانین ہیں وہ بھی پتہ ہیں، امریکہ برطانیہ کس قانون کے تحت چل رہے ہیں، ان کے آئین میں کیا چیزیں ہیں، وہاں کا طریقہ انتخاب کیا ہے، اور قرآن و حدیث کی بھی ہر چیز انہیں معلوم، یعنی دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ اب نورانی میاں کو آپ دیکھیں کہ پیر و جمعرات کا روزہ نہیں چھوڑتے ہو، یعنی یہ تو ٹوٹل مذہبی اور روحانی بات ہوگی نا، اندر سے انسان کی اپنی تسکین کی بات ہے روحانی، کہ میں پیر و جمعرات کا نفلی روزہ رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے دنیا داری کا کوئی کام روزے کی وجہ سے نہیں چھوڑا۔ ہر روز مغرب کے بعد نورانی میاں نے قرآن پاک کی دور کرنی ہے، لیکن اس کی وجہ سے نظام مصطفیٰ کا کوئی جلسہ نہیں چھوڑا۔ ہر جمعرات کو نورانی میاں کے گھر پہ ختم خواجگان ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے، اس وقت بھی ہوتا تھا، لیکن بیت رضوان، ہاں پہلے تو صدر میں رہتے تھے نا، وہ کچھی یونیورسٹی براؤن۔ اب اس ختم خواجگان کی وجہ سے میں نے کبھی بھی نہیں سنا کہ نورانی میاں نے کسی انقلابی کام کے لیے کسی کو کہا ہو کہ آپ کو نہیں پتا اس دن میرے گھر میں ختم ہوتا ہے، نہیں، ختم بھی چلے گا اور باقی کام بھی چلیں گے۔ تو ایسا بیلنس جو انہوں نے دکھایا نا، وہ مجھے کسی اور شخصیت میں نظر نہیں آیا۔ جیسے پروفیسر شافی الحق صاحب ان کے ساتھ سفر میں بھی ہر جگہ رہتے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے کوئی خلاف سنت کام کرتے نورانی میاں کو نہیں دیکھا۔ تو اب ایک شخص کوئی خلاف سنت کام بھی نہ کرے، پیر و جمعرات کا روزہ بھی نہ چھوڑے، مغرب کے بعد قرآن پاک کی دور بھی نہ چھوڑے، تراویح میں قرآن پاک بھی سنائے، آپ کو حدیث اور قرآن سے متعلق کوئی بات پوچھنی ہو تو اس کا بھی اسے علم ہو، عالمی حالات میں سے کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہو، اس کی تاریخ کیا ہے وہ بھی بتا دے، اور آپ اگر اس کو کہیں کہ یہ میرا پیر ہے تو روحانیت بھی عروج پر، آپ کہیں عالم ہے تو علم بھی عروج پر، آپ کہیں مفتی ہے تو فتویٰ بھی کمال کا، آپ کہیں کہ سجادہ نشینی، مزارات، درگاہیں، ان سے متعلق آپ کا کانسیپٹ کیا ہے، تو وہ ایک جدید کانسیپٹ ایسا لائیں کہ جو آپ کو زیادہ روحانیت کے قریب بھی کر دے اور معاشرتی برائیوں سے بھی دور کر دے۔ تو ایک ایسی خوبصورت شخصیت جس میں ساری چیزیں موجود ہوں، وہ مجھے لگا کسی اور میں نہیں ہے، اور مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ شاید میں بھی مکمل مذہبی اس اعتبار سے نہیں ہوں، نہ مکمل دنیا دار ہوں، میں بھی ایسا ہی کوئی مکسچر ہوں شاید، یہ تو باقی لوگ اندازہ لگائیں گے۔ اور آپ دیکھتے ہوں کہ پروگراموں میں بھی میں وضو اور غسل اور نماز، حج اور زکوٰۃ کے مسائل یہ بیان کرتے کرتے اچانک میں دنیاوی مشاہدات کی طرف آ جاتا ہوں، اور یہ چیزیں ہم نے نورانی میاں سے سیکھی، مثالیں دینا، اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، یعنی ممبر رسول پہ بیٹھ کے نورانی میاں کہتے تھے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے اس سے کیا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، مجھے اس سے کیا کہ فلسطین میں کیا ہونا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ عراق کے مسلمان پریشان ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ افغانستان پہ بمباری ہو رہی ہے، نہیں، نورانی میاں کہتے تھے یہ آپ کا میرا فرض ہے کہ ہم آگاہ بھی رہیں اور جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں بھی، یہ ڈیوٹی ہے، ورنہ مسلمان کس چیز کے ہیں۔ تو یہ ایسی ایسی چیزیں انہوں نے ہمیں سکھائیں کہ جو بتاتی تھی کہ ایک کمپلیٹ مسلمان ہونے کے لیے سب سے آسان طریقہ تو یہی ہے کہ لائٹ بند کر کے ذکر الہی کریں، گھر سے نہ نکلیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، یا تو آپ ایک سال کے لیے تبلیغ پہ چلے جائیں اور کہیں کہ میں کیا کروں، میں تو ہوں ہی اللہ کی راہ میں، تو اللہ ہی ان کا وارث ہے، میری ماں کا، میری بیوی کا، میرے بچوں کا۔ یہ نہیں سکھایا، حضرت نے ہمیں بتایا اسی دنیا میں رہنا ہے، اس چیلنج کو قبول کرنا ہے۔ اب جس سیٹ پر یا جس مقام پہ علامہ نورانی تھے، اس کے دائیں ہاتھ پہ کرپشن، بائیں ہاتھ پہ برائیاں اور نوٹیں، پیسے، لوٹ مار، چوری، رشوتیں، خریدنا، بکنا، بیچنا، سب کچھ تھا۔ نورانی میاں نے اس کے درمیان سے اپنا راستہ نکالا، اور آج بھی دنیا کے کسی کونے میں جب یہ نعرہ لگتا ہے حق و صداقت کے نشانے، تو جو نہ بھی مانتا اس کے منہ سے نکلتا ہے شاہ بند نورانی، تو ایسے نہیں نکلتا وہ، کہ انہوں نے نہ بکنے اور نہ جھکنے کی ایک روایت قائم کی، اسی دنیا میں رہتے ہوئے راستے نکالے انہوں نے، تب وہ علامہ نورانی بنے۔ 2002 میں حضرت کا انتقال ہوا جی، الیکشن کے بعد بہت جلدی چلے گئے، کیا سمجھتے؟ ایسا تھا کہ میں، کیا ایج تھی ان کی؟ 77 مہینے آگے پیچھے ہو سکتے، 78 بھی کہہ سکتے۔ آپ کیا سمجھتے، مطلب جلدی چلے گئے، بھرپور زندگی گزار چکے، مطلب بھرپور گزاری ٹائم؟ ہاں، کافی عمر تو ٹھیک ہے، لیکن ہم تو عقیدت کی وجہ سے یہ کہیں گے کہ بہت جلدی سے۔ ہاں بالکل۔ اچھا، میرا یہ جو فیز تھا نا، جب میں UK میں تھا، تو وہاں سے میں چونکہ بغیر فون کرے تو بات بنتی نہیں تھی، تو ان سے بات ہوتی رہتی تھی، تو میں نے کہا حضرت وہ الیکشن ہو رہے ہیں تو آپ حکم کریں تو میں آ جاؤں، تو کہا میں بتا دوں گا۔ پھر انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ کب آ سکتے ہیں، میں نے کہا حضرت میں ان تاریخوں میں آنے کا پلان ہے، آپ کے کال کا انتظار تھا، بھلا آپ آ جائیں۔ میں آ گیا پاکستان، آتے ہی انہوں نے کہا کہ کھارادر سے آپ فارم بھر دیں، تو مجھے تو جانا تھا 5-6 دن بعد، تو میری فیملی نے بھی کہا کہ یہ کیسے ہوگا، ہم نے وہاں پہ سارا سیٹ اپ کر لیا ہے، آپ دوبارہ پولیٹکس میں ان ہوں گے،
اور میں تھا بھی تھوڑا سا رف زبان میری نورانی میاں کی طرح، وہ کچھ زیادہ ہی جو ہے نا وہ سچ بات کرنے میں ڈرتے نہیں تھے، ویسے بہت ڈرپوک ہوں، لیکن دین اور شاید انقلاب اور اسلام اور ملک اور ان معاملات پہ تھوڑے بہادر ہیں ہم، اور بہادری بھی ہماری نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کا پیچھے ہاتھ ہے یا ہاتھ تھا، تو اس کی وجہ سے تو فیملی کہہ رہی تھی کہ دوبارہ آپ الیکشن لڑیں گے، سب کچھ کریں گے، تو پھر ہم وہاں پہ اتنا سیٹ اپ کر کے آئے. میں نے کہا بھائی دیکھیں یہ تو نورانی میاں کا فیصلہ ہے کہ اس میں سوال جواب نہیں ہے، آپ کو بات کرنی ہے آپ خود جا کے کریں. اب میری فیملی کی خواتین حضرت کے پاس گئیں، ان کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھی لیکن کوئی بات نہ کر سکی، مسکرا کے گئے. مسکرا کے جب باہر آئیں میں بھی مسکرا رہا تھا. میں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ بولا بات ہی نہیں کر سکے. میں نے کہا یہی معاملہ ہے، یہ لکھا ہوا ہے اور الیکشن لڑنا ہے. جب الیکشن کی کمپین کا آغاز ہوا تو نورانی میاں نے وظائف بھی دیے، محبت بھی فرمائی اور بتایا بھی کہ آپ کی لائن کیا ہوگی اسپیچز کی اور کیمپین کیسے چلانی ہے. باقی تو مجھے کمپین چلانے کا سلیقہ تو الحمدللہ آتا تھا، پہلے خود نورانی میاں کی الیکشن کمپین کا بھی میں چیئرمین رہا ہوں، تو نشیب و فراز سیاست کے نیچے اوپر سب دیکھے ہوئے تھے، ہر میٹنگ اٹینڈ کرنا، لوگوں کو بکتے ہوئے بھی دیکھا، اتنا ایکسپیرینس ہو گیا تھا. جب کمپین کے 10-12-15 دن کے بعد نورانی میاں پنجاب وغیرہ گئے تھے کمپین چلانے، واپس آئے تو کہا کہ بھئی وہ کھارادر والا حلقہ ہے شبیر بھائی کا اور مجید بھائی کا، اس میں دن رکھیں، کون سا رکھنا ہے میں آؤں. جب وہ دن ڈیسائیڈ ہو گیا، نورانی میاں جب آئے تو علاقے میں انٹر ہوتے ہی کہا کہ لگتا ہے یہاں سے شبیر بھائی کا حلقہ شروع ہو گیا. وجہ یہ تھی کہ وہ رنگینی جو الیکشن کی رونق ہوتی ہے، بینرز کی باہر، پوسٹرز کی، اور نشان کتاب تھا تو کتاب کے سمبلز، اور اس طرح سے پھر لوگوں کا پیچھے گاڑی کے بھاگنا اور آگے آگے جلوس اور سسٹم، تو حضرت صاحب نے محبت فرمائی، بہت اعتماد کرتے تھے. ہم نے بھی کوشش کی کہ ان کے اعتماد پہ پورا اترے. اور نورانی میاں کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سب کے لیڈر تھے، یعنی زبان کا اور مسلک کا معاملہ ختم ہو گیا. جی. اور نورانی میاں نے جو متحدہ مجلس عمل بنانے کے بعد اس کی قیادت سنبھالی، میں خود گواہ ہوں کہ ان جگہوں پہ جہاں ہمیں لگتا تھا کہ یہ مسلکی اختلاف والے لوگ ہیں، یہ ہمیں پسند نہیں کرتے، جب مولانا نورانی وہاں خطاب کرتے تھے تو ان کے طلباء، علماء، شیخ الحدیث اور استاد العلماء یوں نورانی میاں کو تکتے رہتے اور کہتے تھے کہ ایسی تو تقریر ہم نے کبھی نہیں سنی حقیقت سے. اور پھر اپنے استادوں کو دیکھتے تھے کہ آپ نے تو کبھی ہمیں یہ سمجھایا ہی نہیں کہ دین یہ ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان جگہوں پہ نورانی میاں نے اختیارات مصطفیٰ پر تقریریں کی، وہاں پہ ندائے یا رسول اللہ پہ تقریر، شفاعت رسول پہ تقریریں کی، اور مطلب مقام مصطفیٰ پہ تقریریں کی ان جگہوں پر، اور ان کو سکھایا کہ دراصل اصل دین یہ ہے جو انہوں نے یعنی میں نے دیکھا کہ ان جلسوں میں نعرہ رسالت لگا جہاں پر جن جلسوں میں اسٹیج پہ وہ لوگ موجود تھے جو پوری زندگی اس پر کتابیں لکھتے رہے کہ نعرہ رسالت نہیں لگانا چاہیے، وہ خود اسٹیج پہ موجود تھے اور ان کے ہی جلسوں میں یہ نعرے لگتے تھے. تو میں نے یہ بھی نورانی میاں کو دیکھا اور ان سے سیکھا کہ وہ پکے سچے اپنے بزرگوں کے مسلک پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تعلیمات کے بہت ہی سخت ماننے والے، چاہنے والے تھے. اپنے والد علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی میٹھی کے نقش قدم پہ چلنے والے تھے. تبلیغ کے معاملے میں، مشقت کرنے کے معاملے میں بہت سخت تھے اور ساری چیزیں تھیں، لیکن خود کو نورانی میاں نے ایسا رکھا تھا کہ یہ ہر مسلک کو قابل قبول تھا. اور میں آج بھی نوجوانوں کو کہتا ہوں اور خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم ایک خاص مذہب کے ہوں، ایک خاص مسلک کے ہوں، لیکن ہم ہوں قابل، ہماری بات ہر کوئی سننا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ بیٹھنے میں کسی کو گھبراہٹ نہ ہو، ایکسیپٹنس. وہ نورانی میاں میں تھی. مثال کے طور پہ ایک دعوت تھی اسلام آباد میں، اربوں روپے خرچہ ہوا ہوگا اور سارے ارب پتی تھے، کوئی ملک ایسا نہیں تھا جس کا سفارتکار موجود نہ ہو، سارے تھے. جب کوئی منسٹر، کوئی بڑا آدمی، کوئی سفارتکار آتا تو سارے جو ہے نا، سارے جہاں پر وی آئی پیز بیٹھے ہوتے وہاں اسے لے جایا جاتا، ہاتھ ملاتے، سب یہ طریقہ چل رہا ہے. اور سب 4 لینڈ کروزروں میں آئے. اور نورانی میاں کی عادت تھی جو گاڑی اویلیبل ہے چلو. حافظ احمد صاحب گاڑی چلا رہے ہیں، خود آگے بیٹھ گئے، بس میں گاڑی چلا رہا ہوں، آگے بیٹھ گئے. کلٹس ہے، سوئفٹ ہے، الٹو ہے، جو ہے. اور مجھے بتایا گیا کہ اس دعوت میں بھی نورانی میاں چھوٹی گاڑی میں، الٹو وغیرہ میں چلے گئے. لیکن جب نورانی میاں اس محفل میں، اس اجتماع میں داخل ہوئے تو سب نے گردن گوا کر اس طرح سے دیکھا جیسے سب سے زیادہ وی آئی پی وہی ہے. یہ شان ہوتی ہے مرد قلندر کی کہ رب تعالیٰ درویشوں کا، اپنے نیک بندوں کا، عاشق رسول کا
اس طرح سے استقبال کرواتا ہے, سب کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے کہ وہ سب جگہ ممتاز نظر آتا ہے. کپڑے, ڈریسز, آپ کی باقی خوشبوئیں, باقی گاڑیاں, یہ ساری اپنی جگہ پر رہ جاتی ہیں. اصل چیز یہ ہوتی ہے جو اللہ نورانی میں ہم نے دیکھا. اور خود اتنے کریکٹر کے جتنے صاف تھے حافظ صاحب, اتنے ہی ظاہری طور پہ بھی ان کے ساتھ رہنے والا خود کو صاف ستھرا رکھتا تھا. وہ بہت اچھے خوش لباس تھے, چہرے کو صاف رکھنا اور مہندی لگانا داڑھی پر, بالوں پر, اچھی صاف ستھری ٹوپی پہننا, صاف ستھرا جبہ پہننا, ہر وقت ہم نے خوشبو آتی تھی, بہت پسند کرتے تھے خوشبو کو. نیٹ کلین رہنا, جہاں بیٹھنا اٹھنا ہے سب خاطر تواضع, چھوٹے سے چھوٹا بندہ ہے, چائے پلانی ہے, مٹھائی کھلانی ہے, گاڑی سے لینا ہے, گاڑی تک چھوڑنا ہے, مہمان نوازی, تو مطلب کمپلیٹ شخصیت تھے. آپ نے پوچھا کیوں, تو میں نے کہا بس نورانی. اللہ. اور ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ جب کچھی میں مسجد صدر میں, اس کے ساتھ بھی ان کا گھر تھا, آج بھی اس کی یادگار ہے. جی. تو ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس چھوٹے سے گھر میں کال جب فون بجتا تھا تو دوسری سائڈ سے کبھی جو ہے وہ قذافی, کبھی مہاتیر محمد, اور جو ہے اسی طرح یاسر عرفات, اس طرح کے لوگوں کی کالز آتی تھی اور مشاورت ہوا کرتی تھی. اب دیکھیں اس گھر میں جس کی سیڑھیاں بھی شاید ٹوٹی ہوئی تھی, میں تو بعد میں آیا لیکن پہلے بھی اور میرے سامنے بھی بڑی بڑی شخصیات ان سیڑھیوں پہ چڑھ کے حضرت سے ملنے آئی. اور ایسا بھی ہوا کہ وہ ٹائم پر نہیں آئی اور نورانی میاں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی, تو ایسا نہیں کہ قرآن کی تلاوت چھوڑ کر ان کی طرف آ گئے, چونکہ ٹائم سے وہ کچھ لیٹ ہو گئے تو قرآن ختم کرنے کے بعد ہی ملاقات. اسی طرح سے بعض شخصیات نورانی میاں کو یہ کہتی تھی کہ ہم آپ کے گھر فلاں کام کے لیے آنا چاہتے ہیں. اگر وہ کام ضروری ہوتا تو نورانی میاں مہمان نوازی کے لیے خود کو حاضر کرتے. اگر لگتا کہ معاملات دیکھنے دکھانے والے ہی ہیں صرف, تو کہتے تھے کہ آپ وہیں سے بیٹھ کے دعا کر دیں, آپ بہت نیک آدمی. یعنی کوئی شوق نہیں تھا کہ بڑے لوگ آئیں, بڑے لوگوں سے میں جا کے ملوں. ضرورت ہے جس سے دین کا یا ملک کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ تو ساری چیزیں ہیں. ورنہ اپنے وقت کی بہت انہوں نے قدر و قیمت کی. رب تعالیٰ نے ان کے کام میں بھی برکت رکھی تھی اور وقت میں بھی برکت رکھی تھی. عصر سے مغرب روزانہ ملتے تھے. آج آپ بتا دیں کون سا سیاستدان ڈیلی ملتا ہے, ہمارا کون سا پیر ملتا ہے روزانہ, کس درگاہ خانقاہ کا سجادہ نشین ڈیلی عام پبلک کے لیے ملتا ہے, کون سی تنظیم کا سربراہ ملتا ہے, نہیں ملتے. کراچی میں عصر سے مغرب آپ مل سکتے. اب مغرب کی اذان ہوگی تو پھر ان کی دور شروع, اور اتنی برکت تھی کہ عصر اور مغرب کے درمیان ہی جتنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے سب سے مصافحہ یا بات چیت ہو جاتی. یہ کام کے ساتھ ساتھ وقت میں برکت اللہ تعالیٰ نے فرمائی. صحیح. اچھا, وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا, میں ایک بنیادی سوال پوچھوں گا, چلو اس کو بھی سائڈ پہ رکھ کے نورانی میاں کی بات چل رہی ہے تو ایک اور سوال. ختم نبوت کی جو تحریک تھی جی, اس میں ہم سنتے ہیں کہ نورانی میاں کو آفر آئی تھی جتنا چاہیے لے لیں اور اس معاملے سے آپ پیچھے ہٹ جائیں. تو اس واقعے کی صداقت اور اس حوالے سے, یعنی ختم نبوت کی جو مومنٹ تھی اس بارے میں کوئی ایسی بات جو پبلک کو نہیں پتا. ہم بہت سنتے ہیں اسٹیجز پہ, ابھی بھی سپٹمبر کا مہینہ آئے گا تو تقاریر ہوں گی, سب کچھ ہوگا. کوئی ایسی خاص بات جو آپ جانتے ہو اور آپ سمجھتے ہو یہ بات لوگوں تک پہنچنی چاہیے؟ دیکھیے یہ جو ختم نبوت والا معاملہ جن دنوں میں چل رہا تھا نا, نورانی میاں نے جب اس کو لیڈ کیا تو 3 زاویوں سے یا 3 جہتوں سے یا 3 راستوں کے ذریعے اس کام کو کیا. اچھا, ایک کام تھا عوامی طور پر جلسوں کے ذریعے پبلک کو موبلائز کرنا, پبلک کو بتانا کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لینے والا مسلمان جو رسول اللہ کو نبی مانتا ہے, اتنا کافی نہیں ہے, آخری نبی مانے گا تو کمپلیٹ ہوگا. صحیح, ایمان کا معاملہ. یہ بات سمجھائی انہوں نے عوامی اجتماع کے ذریعے. ایک جہت ہو گئی. دوسرا عوامی, دوسرا انٹلیکچوئل, پڑھنا ہے, پڑھانا ہے, لکھنا ہے, لکھانا ہے, سیکھنا ہے, سکھانا ہے, اس کی ترتیب بنانی ہے, اس کو ڈاکومنٹیشن میں لانا ہے. آپ دیکھیں اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا, وہ پچھلے اللہ کے ولی کا چھوڑا ہوا کام جو ہے اس کو کنٹینیو کرتا ہے. یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ آپ دیکھتے جائیں کہ سارے کام ایک ولی نے شاید نہ کیے ہوں, اس زمانے کے تو سارے کام کر لیے ہوں, لیکن چونکہ زمانہ بدلتا رہتا ہے اس کی جو ایکسٹینشن آپ کہہ لیں, وہ پھر آنے والا ولی کہتا ہے اچھا پیچھے والے نے مجھے روحانی طاقت دے دی, کنیکشن جڑ گیا, کرنٹ لگ گیا, چلو بھائی پھر وہ چھوڑ. تو اعلیٰ حضرت سمیت باقی جتنے بھی ہمارے پیچھے کے علماء تھے ان سب نے عقیدہ ختم نبوت پر کام تو کر لیا, اور یقیناً انہی کا کام تھا جو بیس بنی. لیکن قانون میں جو ہے منکر ختم نبوت کو مسلمان نہ ہونا, یہ قانون میں یہ پاس کروانا, یہ کام نورانی میاں نے کر دیا, اور یہ انٹلیکچل طریقے سے ہوا سارا. یہ دوسرا زاویہ ہے, دوسری جہت. تیسرا تھا منانا, ان لوگوں کو منانا
جن کو ملا کر یہ کام ہونا ہے. یعنی اب اس وقت حکومت تھی بھٹو صاحب کی, تو ان کو تو منانا ہے نا, سوشلسٹ آدمی تھے اور ایک اکثریتی پارٹی کی حکومت تھی, ان سارے ممبرس کو تو منانا ہے نا. تو اب یہ 3 راستوں سے نورانی میاں نے اٹیک کیا ایک طرح سے, یا کام کیا اس پر کہ بھئی یہ ان 3 طریقوں سے مجھے کام کرنا ہے تو میں عقیدہ ختم نبوت پہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکوں گا, یا قرارداد تک بات جائے گی. اب جب اس کے قریب آ گئے تو پھر چیزیں آ گئی ٹیبل پہ. باہر پبلک موبلائز ہو چکی تھی, ٹھیک ہو گیا. انٹلیکچولی سارے پیپرز دستاویزات تیار ہو چکے تھے, ٹھیک ہو گیا. منانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ ماننا شروع ہو گئے, کچھ نے کہا نہیں یہ ایسا معاملہ نہیں. جو بات آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں, کئی باتیں نورانی میاں نے یہ جو میں بتا رہا ہوں بیٹھ کے بھی ہمیں بتائیں. مجھے مولانا حقانی صاحب اور دیگر بزرگوں نے بھی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی بتائیں کہ اس زمانے میں ہم کیسے جاتے تھے. کبھی کبھی گاڑی خراب ہو جائے تو موبائل تو ہوتا نہیں تھا کہ جہاں جلسے میں جانا ہے ان کو کہیں کہ بھائی ہم یہاں کھڑے ہیں, تو لفٹ بھی لے کے جاتے تھے. بلکہ حقانی صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ ہم ٹرالر میں بیٹھ کے گئے کسی جگہ, جی ٹی روڈ پر یہ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تھا. تو اس طرح کی صحبتیں بھی برداشت کی. انہیں صحبتوں اور پریشر میں ایک پریشر وہ تھا جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ آفر آ گئی کہ آپ سے لاہوری گروپ کا نام ہٹا دیں, بس اتنا کر دیں, اس کی پیمنٹ بتائیں کتنی لے گی, قرارداد آپ پیش کریں. ہم جو لاہوری گروپ ہے, چونکہ ان کا ایک سیکٹ تھا, ان کا ایک گروہ تھا, ہاں وہ بھی جو مجدد کی حیثیت سے مانتا تھا. بالکل انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمارا نام نکال دیں, اس کی پیمنٹ بتائیں. وہ حضرت نے جو مشہور جملہ کہا کہ میرا سودا پہلے ہی ہو چکا ہے بازار مصطفیٰ. جو اہم بات ہے جو میں نے راویوں سے سنی وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی روحانی کنیکشن والی بات تھی جو نورانی میں جب الیکشن لڑ رہے تھے, جس قومی اسمبلی میں جا کر انہوں نے یہ قرارداد پیش کی, اس قومی اسمبلی کا جب الیکشن لڑ رہے تھے تو یہ کام رب تعالیٰ نے اور سرکار نے ان سے لینا ہے. اس کنیکشن کا کوئی روحانی علم ان کو تھا, اور یہ کنیکشن مدینہ شریف سے ان کو ملا تھا. جیسے کوئی ڈیوٹی نہ ملی ہو کسی کو, کیونکہ میں نے ان کی گفتگو سے میں نے ان کی گفتگو سے اندازہ لگایا حضرت صاحب نورانی میاں کہ جیسے جیت گئے الیکشن, اب پہنچنا ہے تو تیار نہیں ہو جاتا بنتا کہ ہاں جی اس لیے جیتا ہوں میں, اب آؤ. اب وہ گئے, انہوں نے کام سارا کرنے کے بعد مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ اس کام کے مکمل ہونے کے بعد بھی نورانی میاں نے مدینہ شریف میں ہی کسی جگہ پر اپنے بہت ہی قریب کے لوگوں بزرگوں سے کہا کہ کام تو پورا ہو گیا, اب تو شاید سیاست کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کی کوئی گفتگو مکالمہ ہوا تو روضہ رسول سے یہ پرمیشن نہیں ملی. یعنی آپ کا کام مکمل نہیں ہوا, یہ تو ایک کام تھا جو تم نے میرے لیے کیا, یہ پرمیشن نہیں. ابھی تو عصبیت بھی آئے گی, اس کا مقابلہ ہے, سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف لڑنا ہے, پاکستان میں شہادتیں ہونی ہیں, تمہیں نظام مصطفیٰ کی تحریک میں آگے بڑھنا ہے, دین کو اور نظام مصطفیٰ کو پاکستان کی حاکمیت دینی ہے. یہ ساری چیزیں ابھی کام باقی ہیں. یہ روحانی طور پر ایک مکالمے کے ذریعے مجھ تک یہ بات پہنچی کہ اوکے روضہ رسول سے پرمیشن لی جاتی تھی بزرگوں کے ذریعے, اور یہ پرمیشن نہیں ملی کہ یہ کام مکمل ہو گیا. اسی لیے واپس آ کے پھر اس سے زیادہ تیزی سے نورانی میں نے کام کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں دوسرا جو کام تھا بالخصوص کراچی میں, وہ تھا کہ کراچی میں مسلم قومیت کے تشخص کو ختم کیا جا رہا تھا. بتایا جا رہا تھا یہ بلوچ ہے, یہ سندھی ہے, یہ مہاجر ہے, یہ پٹھان ہے. اس فطرے کا مقابلہ جیسے نورانی میاں نے کیا. یہ کس سن کی بات ہے؟ کیونکہ میں یوتھ کے لیے بات کر رہا ہوں, جو ناظرین ان کے لیے 87 سے 85 میں میرے خیال سے اس کی بنیاد پڑی. ہاں اس کو آنا شروع ہو گئی تھی. 86 میں نیشنل پارک میں جلسہ ہوا مولانا نورانی کا. اس کے بعد 87, 88, 89, 90 یہ وہ دور تھے جس میں تعصب اور لسانیت اپنے عروج پر تھی. نورانی میاں کھل کے کہتے تھے کہ جو مسلمانوں کو تقسیم کر رہے ہیں وہ لارنس آف عربیہ کا کردار ادا کر رہے ہیں. جو مسلمانوں کو تقسیم کر رہے ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہے, پاکستان دشمن قوتوں کے ایجنٹ ہیں. ہمارے اداروں کو یا ہماری عوام کو یا ہمارے انٹلیکچوئلس کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ پاکستان دشمن قوت ہے. پہلے سب سر پہ بٹھاتے. ابھی آپ نے آف دا کیمرہ بتایا کہ نوجوان مساجد میں امام اور مؤذن بھی کسی دوسری نسل نہیں. ہم نے وہ حالات دیکھے کہ کہا جاتا تھا کراچی میں خاص زبان کے ہی لوگ مسجد میں امام ہوں گے. اسی طرح اداروں میں یونینیں بھی انہیں کی جیتیں گی. اور اس کے علاوہ آپ کے گھر کے باہر کوئی تقریب کرنی ہے تو آپ نے جو ہے وہ ٹینٹ لگانا ہے تو اس تنظیم سے اجازت لینی ہے.
یہ سیکٹر یونٹ آفیسز کھلے ہوئے تھے. حضرت نورانی میاں نے ہمیں اتنا بہادر کر دیا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ تم بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق ایسے ہر جگہ پہ کود جاتے ہو آپ لوگ. تو ہم کہتے تھے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, ہماری پیٹھ بڑی مضبوط ہے, صحیح, ان کا کمال ہے, وہ نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں. اچھا, نظام مصطفیٰ تحریک کو لے کر کچھ اعتراضات بھی ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی بعد میں پتہ چلا تھا کہ یہ تو باقاعدہ چلائی گئی تھی, کسی کے اشاروں پہ یہ تحریک چلی تھی. تو اس حوالے سے آپ کا کیا؟ دیکھیں آپ سمجھ گئے ہوں گے شاید. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ نورانی میں آپ ایک ڈیبیٹ, گفتگو, دلائل سے سوال جواب اس کے حامی تھے, میں بھی حامی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کہے میرے پیر سے, میرے مرشد سے, میرے امام سے, میرے قائد سے غلطی نہیں ہو سکتی. جو یہ کہتا ہے تو بیوقوف ہے, کیونکہ غلطی تو ہوگی, اللہ کے ولی سے بھی ہو سکتی ہے, کم ہو سکتی ہے, کتنی ہو سکتی ہے, یہ سب الگ بات ہے. لیکن نبی کا معاملہ دوسرا ہے, ولی کا معاملہ دوسرا ہے. اگر ہم اپنے قائد لیڈر کو اللہ کا ولی بھی سمجھتے ہیں تو اسٹریٹجیکلی حکمت عملی ان معاملات میں کوئی نہ کوئی غلطی تو یقیناً ہو سکتی ہے. اسپیس دیتے بالکل دینا چاہیے. اور یہ بھی ہوا ہوگا یقیناً, میں نے ایک دو اتحاد دیکھے کہ نورانی میاں نے وہ اتحاد قائم کیے, عین وقت پہ انہوں نے دھوکہ دے دیا. اب کوئی کہے کہ اگر پتہ تھا حضرت کو کہ دھوکہ دے دیں گے تو اتحاد کیا کیوں؟ تو بھائی پتہ ہوتا تو اتحاد تھوڑی کرتے. یہ تو دیکھیں کچھ چیزیں دنیاوی فیصلوں کی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ چاہے کسی بھی مسلک کا کوئی بھی مذہبی لیڈر ہو, اس کے پیروکار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر سے غلطی نہیں ہو سکتی, بلکہ آج کل تو سیاسی لیڈر کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ میرے لیڈر سے غلطی نہیں ہو سکتی. بھائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. آپ ایک میدان میں ہیں, آپ کو 200 فیصلے کرنے ہوتے ہیں, 100 صحیح ہوں گے, 40 غلط ہوں گے, 60 معتدل ہوں گے. 100 فیصلے کیے, 90 صحیح ہوں گے, 10 نہیں لگے. 100 لوگوں سے آپ ملے, 90 کے متعلق آپ کا ذہن یا آپ کا جو خیال تھا وہ درست ثابت ہوا, 10 کے متعلق نہیں ہوا, تو آپ کو اتنا اسپیس دینا ہوگا. میں اس میں درجہ بہ درجہ یا ایشو بہ ایشو بات نہیں کروں گا, لیکن پوری نورانی میاں کی سیاسی زندگی میں یقیناً ایسے کئی مواقع آئے ہوں گے کہ بندوں کو پہچاننے میں یا سچویشن کو پہچاننے میں یقیناً ہمیں اتنا اسپیس دینا چاہیے کہ سیاسی لیڈر سے کہیں نہ کہیں مسٹیک ہو سکتی ہے معاملے کو ساتھ. لیکن یہ اس کے خلوص کی بات ہے, ہاں, کہ اس کے اخلاص پہ کوئی شک نہیں کر سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ بھی بڑے جگڑے کی بات ہے, دل گردے کی بات ہے کہ آپ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں اپنے ممدوح شخصیت کے بارے میں, کیونکہ مزاج نہیں ہے نا آج کل یہ سننا, ایک لفظ سننا گوارا نہیں کرتے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے نورانی میں سے کہا حضرت 1985 کا الیکشن ہم لڑ لیتے تو بہتر نہیں تھا. انہوں نے مجھے قائل کیا کہ نہیں بہتر نہیں تھا. اچھا, انہوں نے کہا دیکھیں یہ اعلان ہوا کہ یہ الیکشن ہوں گے اور یہ غیر جماعتی ہوں گے. اچھا, اور ہم ایک جماعت ہیں, تو جماعت ہو کر غیر جماعتی الیکشن ہم کیسے لڑے؟ تو سینٹ میں بیٹھے تھے آپ؟ نہیں بائک آؤٹ کیا. اچھا, بائک آؤٹ. سینٹ میں بھی تو بیٹھے تھے. یہ 2001-2002 بیٹھے سینٹ میں, الیکشن کیوں نہیں لڑا؟ الیکشن تو اسٹریٹجی تھی نا متحدہ مجلس عمل. اچھا, کہ کس جگہوں سے کس کو لڑانا ہے, اور جب الیکشن ہم جیت جائیں گے تو کس طرح سے کس کو سینٹ میں لے جانا ہے. تو قاعدے اس میں اختلاف بھی تو بنے نا سینٹ میں, دیکھیں آپ. اچھا, تو مطلب آپ کے خیال میں صحیح فیصلہ؟ ہاں صحیح. اچھا, یہ جو آپ نے ابھی جیسے ایک بات کی, تو میں بس اس پہ ون ورڈ آنسر چاہوں گا کہ آپ نے کیا اسپیس دینی چاہیے, غلطی ہو جاتی ہے شخصیات کو لوگوں کو پہچاننے میں بھی اور صورتحال کو. نورانی میں نے کبھی آپ کے سامنے یا کسی بھی موقع پہ کچھ اس طرح کا اظہار کیا کہ ہاں اس پوائنٹ پہ ہم غلط ہوئے, ہم یوں انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ درست کہہ رہے ہیں, اگر ہم اس کو یوں کر لیتے. اچھا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اکثر جو ایسی جس کو ہم کہتے ہیں نا اشتہادی غلطیاں, سیاسی اشتہادی غلطی, جی جو ہمارے روحانی لیڈروں سے ہو گئی, یا روحانی سیاسی لیڈروں سے, تو نورانی میاں کے معاملے میں ایک بدقسمتی یہ تھی کہ ان کے ساتھی غدار نکلے. ان کے آس پاس رہنے والے جو ہے نا, انہوں نے نورانی میاں کو عین موقع پہ دھوکہ دیا اور دھوکہ دیتے گئے. یہ سچویشن اظہر صاحب کے ساتھ رہی ہے, 85 سے شروع ہوئی, 88 میں بھی ہوئی, 91 میں بھی. یعنی اچھے قابل اعتماد ساتھی جن کو سمجھ لیں کہ انگلی پکڑ کے چلنا نورانی میاں نے سکھایا, وہ نورانی میاں کے سامنے آ گئے. الیکشن تک لڑا نورانی میاں کے خلاف. تو نورانی میاں کے نے جو ڈیسیجنز لیے اس میں کبھی کوئی جھول آیا بھی ہے تو اس میں سے 90% ان کرداروں کی وجہ سے آیا ہے. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتا, اور وہاں نورانی میاں نے صبر کیا, جو کہ ایک اللہ کے ولی کی پہچان ہے کہ صبر, ٹھیک ہے نیچے اوپر ہو گیا کوئی بات, آگے چلیں. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں درس نظامی کر رہا تھا, کوئی 3-4 میرا سال تھا.
تو ایک دن میں کلاس میں جو ہے نا آفٹر کلاس میں بیٹھ کے کتاب پڑھ رہا تھا, وہ نورانی میاں کے بارے بھی ایک رسالہ تھا پورا, تو وہ رکھا ہوا تھا. تو ایک ہمارے سینئر جامعہ کے وہ گزرے, تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا, بولا کہ نورانی میاں بہت بڑی شخصیت تھے لیکن ان کے قریبی لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. تو خیر وہ اس وقت میں نورانی میاں کے بارے میں اتنا تو نہیں جانتا تھا, اور کبھی ویسے اس جملے پہ غور کرنے کا موقع نہیں ملا. اب آج آپ کی اس بات سے مجھے وہ جملہ یاد آ گیا کہ اصل کہانی کیا. غدار بہت, غدار, اتنے گروپس بنے, اتنے JUP کے گروپس بنے, نورانی میاں کے نام سے لوگوں نے چلنا سیکھا اور گروپس بنا کے. اچھا یہ اس میں آپ سمجھتے کہ نورانی میاں کی یوں آپ کہہ لیں کہ ان کا ایک جو ہے نا لوز بال, وہ اس طرح کے وہ پاکستان میں کم رہتے تھے, پورا سال ہی تقریباً باہر ہوتے تھے. ہم نے یہ سوال بھی کیا اور اس کا مشاہدہ بھی کیا. ایوریج میرے خیال میں 2.5 مہینے سال کے باہر ہوتے تھے. اچھا, 9.5 مہینے یہاں ہوتے, بہت زیادہ 3 مہینے. لیکن سنا تو ہم نے یہ کہ 9 مہینے ٹائم میں برکت تھی, حضرت کے ٹائم میں بہت برکت. دیکھیے پاکستان کا کوئی علاقہ شہر نہیں چھوڑا نورانی میاں نے جہاں نہ گئے ہو, اور 15,000 سے زائد لوگوں کو باہر مسلمان کیا ہے. تو دونوں کو کیسے کیا انہوں نے؟ آپ دیکھیں نا, ٹائم بھی تو ہو نا بندے کے پاس, کئی لاکھ مربع میل کا سفر کیا ہے, ٹائم بھی تو ہو. تو یہ ان کی شخصیت کا ایک خاصہ تھا کہ انہوں نے ہر جگہ بیلنس کیا ہے چیزوں کو. مسجدوں میں نماز بھی پڑھاتے تھے جمعے کی, تراویح سناتے تھے, تقریروں. آج کہاں نمازیں پڑھائیں, آپ پوچھتے جائیں بس بزرگوں سے, کیا وہ کہے گا ہمارے علاقے میں بھی آئے تھے. آپ ذرا اس علاقے میں جائیں, آپ کو لگے گھر والوں کو آپ بول کے جائیں گے میں 5-6 دن کے لیے جا رہا ہوں. بہت سفر کیا انہوں نے اور بہت کام کیا انہوں نے. اور یہ سفر ملک کے اندر بھی ہوتے تھے اور ملک کے باہر بھی ہوتے تھے, ہوائی جہاز سے بھی ہوتے تھے اور گاڑی میں بھی ہوتے تھے. ہم تو گاڑی میں کراچی سے حیدرآباد 3-4 دفعہ جائیں, تو پھر اگر کوئی ہمیں بلائے 5ویں بار, ہم کہے بھائی یہ ہم سے نہیں ہوتا, 2-3 مہینے سفر کرو. لیکن نورانی میاں کہتے دین کا کام ہے چلو, ملک کا کام ہے چلو, فریکوینٹ ٹریولر دے, نظام مصطفیٰ کام ہے ماشاء اللہ. اچھا میں آپ سے کہا تھا نا میں ایک سوال پوچھوں گا آپ سے, اب اس کی باری آ گئی ہے. جی, وہ یہ کہ آپ باہر تھے, UK میں تھے, اور ظاہر ہے کہ اب تو خیر حالات بہت ڈفرینٹ ہے, ہر کوئی باہر جانا چاہ رہا ہے. اس وقت تو ایسے حالات نہیں تھے, اور باہر بہت زیادہ ضرورت تھی کام کی, اور نورانی میاں کا کام انٹرنیشنل لیول پہ تھا. انہوں نے آپ کو اس حوالے سے نہیں کہا کہ آپ UK میں ہیں یا یورپ میں ہیں تو وہیں دین کا کام شروع کر دیں, یہاں نہ آئے؟ ہاں, یہ نا مجھے ایسا لگا کہ جب انہوں نے مجھے UK کے لیے اوکے کیا نا کہ آپ جائیں, تو مجھے ایسا لگا کہ میں یہاں 2-4 سال جب رہوں گا تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی ڈیوٹی وہ دیں گے. اور میں نے 2-4 دفعہ ذکر بھی کیا, کیسے یہاں پہ میں نے ایک مسجد کا دورہ کیا ہے, ایک اسلامک سینٹر کا کیا ہے, یہاں اس کی ضرورت ہے. تو نورانی میں نے کہا کہ ہم نہ آ رہا, لیسٹر میں کام ہے, مانچسٹر میں ہے, لندن میں فلاں جگہ بتاتے رہتے. لیکن کبھی انہوں نے کہا نہیں, کیونکہ ان کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ اس کو ہم نے واپس ہی بلانا, اچھا, اور یہی کام لینا ہے. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت اب الیکشن ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, میں واپس جاؤں, کہا میں دیکھ کے بس میں رکا رہا پاکستان. اور اس سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گھر پہ میں بیٹھا ہوا تھا, مغرب کی اذان کا وقت ہوا, حضرت نے فرمایا صفحے درست کر لیجئے اور نماز ہوگی. اور نماز کے لیے جب کھڑے ہو رہے تھے تو میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آپ پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ میں واپس UK جاؤں یا نہ جاؤں, تو آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ وہاں سے بوریا بستر لے کر واپس پاکستان آ جائیں. تو اس لیے وہ آپ والی جو بات ہے نا, وہ میرے ذہن میں بھی تھی لیکن ان کے ذہن میں نہیں, ان کو لگتا تھا کہ وہ یہاں پہ. اچھا یہ بات میرے خیال سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ عامر لیاقت بہت بڑا نام پاکستان کا, اور جس حلقے سے وہ لڑے, مطلب اس ٹائم پہ تو ان کا اورا کریٹ ہو رہا تھا نا, ان کے مقابلے میں آپ تھے. ہاں, وہ اصل میں قومی اسمبلی پہ تھے, ان کے سامنے ہمارے عبد المجید بھائی تھے قومی میں, اور نیچے صوبائی میں عام تھے. لیکن چونکہ وہ خطابت, تقریر, معلومات, گفتگو, اس پہ مقابلہ تھا, تو وہ ہمارا اور ان کا ہی رہتا تھا. گو کہ ان سے تعلقات, بات چیت اور مطلب میری بہت اچھی تھی ڈاکٹر عامر لیاقت سے. اور کچھ بیچ میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہوا, اور اختلاف بھی اسی وجہ سے کہ آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں, یہ حرکتیں کیوں کرتے ہیں. پھر وہ کہتا اچھا یار نہیں کرے گا بس چلو. یہ کس اختلاف مطلب اس ٹائم پہ یا بعد میں؟ بعد میں ایک تو MKF کی ویسے تو تھا ہی, لیکن ویسے بھی کچھ آپ کو پتہ ہے حرکات و سکنات ان کی بہت ہی لچھے دار تھیں. تو وہ میں کہتا تھا کہ یہ کیا بات ہے, اور کچھ اور فیصلے وہ کر جاتے تھے 1-2, پھر وہ کہتا اچھا چلو ٹھیک ہے اب نہیں ہوگا, بیٹھو یار, تم نورانی میاں کے آدمی ہمارے دل جگر جانو, بولنے میں تو ماسٹر تھے.
تو خیر کوئی اتنا بڑا کوئی لڑائی والا معاملہ نہیں تھا, لیکن پیار میں نہیں, لڑائی کی تو میں بات نہیں کر رہا تھا, لیکن ویسے ہی کہہ رہا تھا کہ مطلب ایک وہ مطلب دو آپ آمنے سامنے تھے تو اس کا کیا ماحول تھا, الیکشن کا کیا سیاست ہو رہی تھی؟ سیاست ہے کہ وہ تقریر کرتے تھے, مجھے پرچی آتی تھی کہ وہاں یہ تقریر کی گئی, پھر میں اس کا جواب دیتا تھا. اچھا, پھر میں دیتا تھا, ادھر پرچی جاتی تھی تو وہ جواب دیتے تھے. اس طرح کی نوک جھونک تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اپنی زندگی کے آخری ایام تک ڈاکٹر عامر لیاقت یہ بات تسلیم کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے, اور ان کے علاوہ ان کی جماعت کے باقی لیڈرز بھی آج بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ تم حق پر تھے اور حق والے بندے کے ساتھ تھے. نظریہ بھی تمہارا سچا تھا, ہم بھول کر گئے, ہم غلطی کر گئے, ہم سمجھ نہیں سکے. ہم شہرت اور طاقت جو کراچی میں تھی ایک بندے کی جو باہر سے بیٹھ کے چلا رہا تھا, ہم سمجھے وہی سب کچھ ہے. تم نے صحیح ریڈنگ کی کیونکہ تمہارا لیڈر پکا سچا تھا. ہم بھی یہی کہتے تھے, وہ ہمیں نظریہ وہاں سے ملا تھا, ہم اس پہ کھڑے تھے. تو وہ بھی مانتا تھا, ڈاکٹر عامر لیاقت بھی مانتے تھے, اور اس کے بعد بھی ان کے لیڈرز مانتے تھے کہ سوچ اور فیصلہ تمہارا بالکل پرفیکٹ تھا. صحیح. اچھا, اب میڈیا کی طرف میں آتا ہوں. جی. جب ہم میڈیا دیکھتے تو اینکرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مذہبی اینکرز جو ہمارے سامنے آئے, عامر لیاقت سب سے بڑا نام, جنید اقبال ایک بہت بڑا نام آج تک چل رہا ہے, تسلیم صابری وہ بھی ایک بہت بڑا نام, اور چوتھے نمبر میں میرے خیال سے میں آپ کو لاؤں گا جو میں نے دیکھا جتنا میڈیا کو, تو یہ 4 مذہبی اینکرز جو تھے نا وہ ایک وہ تھے. اچھا, جہاں تک تعلق ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کا یا جنید اقبال کا, تو ان کا ایک بیک گراؤنڈ تھا ڈبیٹنگ کا, اور وہاں سے یہی تھا کہ ڈبیٹرز جو ہے وہ اکثر میڈیا انڈسٹری میں جایا کرتے تھے. آپ کا کیا سلسلہ بنا, آپ کیسے میڈیا میں ان ہوئے, کب ہوئے, اور مطلب آپ ماشاءاللہ بڑے شوز آپ کیا اور اب بھی کر رہے ہیں, تو یہ سلسلہ کیسے بنا؟ اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں چونکہ تقریر بہت اچھی کر لیتا تھا, پرجوش, انقلابی اور سیاسی اور کچھ مذہبی. کہاں سے ہوئی تھی؟ وہی اسپیکر فورم سے, ATA کے اسپیکر فورم سے؟ اس کا اتنا تعلق نہیں تھا. مجھے لگتا ہے کہ جو میں فیلڈ میں آیا نا پریکٹیکلی, اچھا اس نے مجھے سکھا دیا. اوکے, اجتماعات قائل کرنا لوگوں کو, یہ تھوڑا سا فن تھا. جی صحیح. پھر نعت پڑھنے کی وجہ سے اور باقی چیزوں کی وجہ سے کانفیڈنس تھا. کافی انعامات بھی لیے ہوئے تھے کراچی لیول کے اسکولس میں. بس تو یہ چیزیں تو گھبراہٹ والی چیزیں ختم ہو گئی تھی. بولنے کا فن تھا. اس میں ٹی وی کا جب معاملہ آیا تو جو آپ نے 3 4 5 نام لیے نا, ان کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو یقیناً کسی اور کوئی اور تلاش کرتا ہے کہ کوئی 6واں 5واں بھی ہے. کیونکہ نئے چینلز آ رہے تھے. ایگزیکٹلی. تو اس میں مجھے جیسے راستہ ملا. پھر ہمارا اپنا فیملی کا حق ٹی وی تھا, صدیق اسماعیل صاحب نے بہت محبت فرمائی. حق چینل وہ جو انہوں نے لبیک ٹی وی اسٹارٹ کیا. ان سب میں ان رہا شروع سے, اور یہ وہ چینل تھے جو اسٹارٹ سے میں ان کے ساتھ تھا. تو مشکلات کو سہا ہے, جھیلا ہے, سچویشنز کو ہینڈل کرنا سیکھا وہاں سے. اس کے بعد جب اچھے چینلوں پہ گئے تو وہاں چیزیں ریڈی مل رہی تھیں. تو حق ٹی وی تو کافی کام کیا, مطلب کافی محنت. آپ دوسرا معاملہ جو آپ پوچھتے نا, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پریزنٹر ہونا, اچھا پریزنٹر ہونا وہ ایک الگ چیز ہے, اور آپ کا تعارف مذہب بن جائے وہ ایک الگ چیز ہے. وجہ یہ کہ جو پریزنٹر ہوگا نا, وہ آپ کا کوئی میوزیکل شو ہوگا نا, اس میں بھی اچھی پریزنٹیشن دے دے گا. وہ مذہبی پروگرام میں بھی اچھی پریزنٹیشن دے دے گا. وہ سماجی کوئی بچے, غریب بچوں کا کوئی پروگرام ہوگا اور رونا رلانا ہوگا, وہاں پہ بھی وہ پریزنٹیشن کر دے گا. جو مذہب ہے نا, اس میں ڈرامہ نہیں چلتا. صحیح بات ہے. ایک تو مذہب میں ڈرامہ نہیں چلتا کہ آپ جو کچھ بول رہے ہیں وہ دل سے اور دماغ سے بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ نے کوئی اس میں ڈرامہ کریٹ کیا تو تھوڑے دن تو اچھا لگے گا, بعد میں آپ ایکسپوز ہو جائے گے. مذہب میں دوسرا معاملہ یہ کہ جو کچھ آپ اس سیٹ پر بیٹھ کے کہنا چاہتے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اس کا علم ہو. لکھی ہوئی چیز آپ کب تک چلائیں گے؟ تو یہ مذہب میں نہیں چلتا, باقی چیزوں میں چل جائے گا. مثال کے طور پر مجھے کوئی کہے کہ بھائی تجھے کرکٹ کومنٹری کرنی ہے, اگر مجھے کرکٹ کی معلومات ہے مجھے ویسے بہت ہے, میں بتا میں کرکٹ کومنٹری بھی کر سکتا ہوں, تجزیہ نگاری بھی کر سکتا ہوں. مثال دے رہا ہوں, کوئی پروگرام ہے جو دل کے امراض کے بارے میں, تو میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں, لیکن اگر کوئی مجھے لکھ کر دے دے کہ دن میں جو ہے اتنی مرتبہ دل دھڑکتا ہے, بچوں کے دل کے یہ معاملات ہوتے ہیں, بڑوں کے یہ ہوتے ہیں, جب انسان 70 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں یہ بیماریاں ہو سکتی ہے, کھانے پینے میں یہ احتیاط, یہ سارا کچھ مجھے لکھ کر دے دے کوئی, تو میں بول لوں گا. اور پریزنٹر اچھا ہوگا تو اداکاری بھی کر لوں گا. آپ کو پتہ ہے یہ دل کیا ہوتا, اب لکھا ہوا سیدھی لائن ہے, لکھی ہوئی سیدھی لائن ہے, لکھا ہوا سیدھا کانٹینٹ ہے, لیکن میں اچھا پریزنٹر ہوں تو بولوں گا
مذہب میں یہ زیادہ نہیں چلتا. مذہبی پروگرام آپ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کانٹینٹ لکھوا لیں, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اس کے اندر انوالو ہونا پڑے گا. آپ کو اس سے متعلق معلومات اختیار کرنی ہے, معلومات رکھنی ہے, علم حاصل کرنا ہے, ورنہ کوئی قرآن آیات, کوئی فضیلت, کوئی احادیث کا معاملہ, کوئی نام کہیں نہ کہیں آپ مسٹیک کر جائیں گے. اور پھر وہ مسٹیک اگر ایسی ہو گئی جو آپ کو کفر تک لے جائے تو آلموسٹ پرابلمس کریٹ ہو جائیں گے. جو لوگ ہمارے یہاں ٹیلی ویژن کے ذریعے, ایون سوشل میڈیا کے ذریعے آج بھی مذہبی پروگراموں کے ہوسٹ بننا چاہتے ہیں یا بنے, ان میں سے اکثر ایسے جنہوں نے علم دین نہیں پڑھا, بلکہ شاید کسی نے بھی نہیں. صحیح بات ہے. تو اللہ کا یہ فضل تھا, ایک تو میری فیلڈ مذہبی, دوسرا میں دین, مذہب, روحانیت, یہ میرے سبجیکٹ رہے, اور پھر یہ کہ باقاعدہ پھر درس نظامی بھی کر لیا. شادی کے بعد کیا, بہت مشکل تھی, شیطان بار بار کہتا تھا کام تو چل رہا ہے, چھوڑ دے اس کو, لیکن چونکہ بزرگوں کا سایہ بھی تھا. اور کس ایئر میں تکمیل ہوئی تھی؟ 2007-8 کی بات ہے شاید, تکمیل ہو گئی تھی. 2007-8 میں شاید اسٹارٹ شروع کیا, 12 میں 13. اب یہ کیا کہ یہ چیزیں بھی اس لیے ہو گئیں کہ بزرگوں نے کہا تھا کہ بھائی عالم دین کی بڑی فضیلت. حالانکہ میرے خیال میں علم دین یا درس نظامی کرنے کے بعد ہر عالم کو چاہیے کہ وہ اس فیلڈ کو اختیار رکھے یا برقرار رکھے پڑھنے پڑھانے کا, ورنہ بھول جائیں گے. ایسے ہی ہے, اصل چیز اصول بھول جائیں گے, جیسے ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. ہم چونکہ استاد نہیں ہیں, پڑھاتے نہیں ہیں, تو یہ تھوڑی سی بھول بھلائیاں والا معاملہ ہے. لیکن آپ نے درس نظامی کر لیا, اب آپ سے کم یہ بڑی غلطیاں نہیں ہوں گی. دوسرا, کتاب سے مسائل نکالنے آ گئے, کچھ تھوڑی بہت عربی کی پہچان نہیں تو آپ استادوں سے بھی پوچھ کے فون وغیرہ پہ کام چل جائے گا آپ کا. آپ اب ایک دائرے کے اندر آ گئے. ہمارے ہاں لوگ مذہبی ہوسٹ نہیں بنتے, نہیں پریزنٹر بنتے, اچھے پریزنٹر. اور آپ دیکھیں مذہبی پروگرام وہ خواتین کر رہی ہوتی ہے جو سال میں 4 فلمیں کر رہی ہیں. مذہبی پروگرام وہ لڑکے کر رہے ہیں, ایکٹرز کر رہے ہیں جو 2-3 فلمیں اور 8-10 ڈرامے کرتے ہیں. تو وہ ایک دن اچانک جمپ مار کے مذہبی بن جاتے ہیں. اب ان کو لکھا ہوا تو دے دیا جاتا ہے, وہ پریزنٹر اچھے ہیں چونکہ تو وہ کر لیتے ہیں, لیکن وہ مذہبی ہوسٹ نہیں بن سکتے. اچھا, اب آپ میری طرف آ جائیں. مجھے لگتا ہے میرا معاملہ الٹا ہے, میری پہچان مذہبی ہوسٹ ہے, لیکن شاید میں پروگرام سارے کر سکتا ہوں. یعنی کئی ایسے پروگرام ہوئے, مجھے لوگوں نے ہوٹلوں میں بلایا کہ یہ سیمینار ہے, چلاؤ گے؟ جی بالکل, میں نے دیکھا. ہاں, اسی طرح سے کوئی ٹور گائیڈنس کا پروگرام ہے, کوئی نوجوانوں کے مستقبل کیریئر گائیڈنس کا پروگرام ہے, اس میں مجھے بلا لیتے ہیں, کہتے ہیں چلاؤ. تو مجھے لگتا ہے میں وہاں بہت بہتر طریقے سے بول لیتا ہوں. شاید تو ریلی چلا لیتے ہیں پوری. ہاں, شاید اس وجہ سے کہ مذہبی کانٹینٹ جو ہے نا وہ بہت دھیان, توجہ اور نپاتلاپن, معلومات, بہت مشکل کام ہے. لیکن جب ہمارے جیسے کو جو یہ مشکل کام کر کے باہر نکل آئے تو وہ فری اسٹائل ہو جاتا ہے. فری اسٹائل ہو جاتا ہے تو اس سے آسان لگتا ہے. پریزنٹر کے لیے ساری ایک جیسی ہیں چیزیں. ہم چونکہ صرف پریزنٹر نہیں ہیں, مذہبی پریزنٹر ہیں, تو پھر ہمیں دوسرے کام بھی دیے جاتے ہیں نا, تو ہم تھوڑی دیر میں سیٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر جیسے آپ نے کہا نا کہ میرا تعلق دنیا سے بھی بڑا گہرا رہا, بالکل, تو اس لیے پرابلم نہیں ہوتی وہاں پہ, کیونکہ سب چیزیں پتہ ہی ہیں. مشاہدہ دیکھیں, اگر ہوسٹ کے پاس رٹایا معاملہ ہے, اپنا کوئی مشاہدہ نہیں ہوگا, کچھ نہیں. آپ نے اگر دین پڑھا ہے, مذہب پڑھا ہے, تو مذہبی تعلیم میں یہ خصوصیت ہے, حافظ صاحب آپ نے بھی دیکھا ہے, کہ وہ ہمیں زندگی کے بہت قریب کر دیتا ہے, معاشرے کے بہت قریب کر دیتا ہے. ہم چیزوں کو زمین سے اکھاڑ لیتے ہیں, جڑ سے نکال لیتے ہیں اور سامنے پیش کر سکتے ہیں. تو یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے بیسک جو چیزیں ہیں نا, یعنی تربیت, فزیکل کام, پریکٹیکل کام, پھر درس نظامی, پھر ماحول, یہ اتنی چیزیں مل گئیں کہ یہ چیزیں اب آسان ہوتی رہی ہیں میرے لیے کافی حد تک, الحمدللہ ماشاء اللہ. اچھا, میڈیا کی بات چل رہی ہے تو میں رمضان ٹرانسمیشن کو اسپیشلی ڈسکس کرنا چاہوں گا. آپ ایک عرصے سے کر رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن, تو کیسے دیکھتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن کو, کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ بڑی اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے نا, ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, اور جو دیگر معاملات ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کیا خیالات؟ نہیں, کیوں نہیں ہونی چاہیے, رمضان ٹرانسمیشن ہونی چاہیے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ اگر آپ نے رمضان کو فیسٹیول بنا دیا نا, لوگ مسجد سے تو بنایا نا. دیکھیں, میں آج آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی بتا رہا ہوں, اور اپنے رمضان ٹرانسمیشن میں بھی بتاتا رہا ہوں, اور رمضان سے پہلے جن محافل میں جاتا ہوں وہاں پہ بھی بتاتا رہا ہوں کہ عذرائے کرم, رمضان کا چاند نظر آ جائے تو آپ ٹی وی کو بند کر دیں. مرد زیادہ وقت مسجدوں میں گزاریں اور خواتین زیادہ وقت گھر میں جانماز پہ گزاریں. یہ ہو گئی ایک اصولی بات, ٹھیک ہے. یہ میں برملا کہتا ہوں, ہمیں بھی نہ دیکھو,
بھلے ہم ٹی وی پہ نظر آتے ہیں نا, آپ بند کر دو ٹی وی, لیکن جب ٹی وی کھولو, اگر کھولو تو پھر رمضان ٹرانسمیشن میں وہ رمضان ٹرانسمیشن دیکھیں جو فیسٹیول سے زیادہ آپ کے اعتقاد, آپ کے نظریے, آپ کی فکر, عبادت کا ذوق بڑھائے, آپ کے علم میں اضافہ کرے. اب آپ آ جائیں, ہو کیا رہا ہے, آدھے سے زیادہ چینلز اس طرح سے رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں کہ جس میں خاتون ہوسٹ ہوتی ہے. جی جی. باقی جو بچ جاتے ہیں وہ ایسی رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں کہ اگر خاتون ہوسٹ نہیں بھی ہے, مرد ہوسٹ ہے, تو مہمان خواتین ہیں, نوجوان بچیاں ناطق. اور جہاں مہمان خواتین نہیں ہوتی تو اب وہاں پہ تماشا ہوتا ہے. اب آپ آ جائیں تماشے کی طرف, یعنی یہ دو چیزیں کور کر بھی لیں تو میوزک کا معاملہ آ جائے گا, وہ کور ہو گیا تو پھر آپ انعامات کے چکر میں جو مخلوط اجتماعات ہے اس کی طرف آ جائیں گے. اچھا, مخلوط اجتماعات بھی ٹھیک ہے, ہم اس کو اچھے طریقے سے کریں. جیسے ہم نے بھی اپنی سحری ٹرانسمیشن میں آڈینس کو رکھا, تو آڈینس بہت دور ہوتی تھی ہم سے, اور میرے پروگرام میں یہ شرط تھی کہ ہر خاتون جو ہے وہ باپردہ ہوگی, یعنی عبایا یا تو کم از کم چادر جائے گی. سیٹیاں بجانا جو خواتین مرد بچے کرتے ہیں باقی رمضان ٹرانسمیشن میں انعامات کے نام پہ, وہ میرے ہاں الاؤ نہیں تھی. اس کے علاوہ خواتین نہ میرے ہاں ہوسٹ ہو سکتی ہے, نہ خواتین میرے ہاں مہمان ہو سکتی ہیں, نہ خواتین میرے ہاں نعت خواں ہو سکتی. پھر میں ایسی سحری ٹرانسمیشن, میرے خیال سے کھانا پکانے والے میں سیشن میں میرے میں نہیں. اچھا نہیں, آپ وہ بھی مرد. اچھا, کوئی 2-4 جگہ ایسی ہوئی کہ کوئی ایمرجنسی آ گئی کہ جس میں افطار کا پروگرام کرنے والے نے ایک پروگرام اسکپ کر دیا. اب ارجنٹ میں مجھے بلایا گیا تو اس کا سیٹ اپ تھا, تو میں نے کہا جتنی کم کر سکتے ہو نا خواتین کم کرو, اور فاصلہ وہ برابر میں کھڑے رہنے والا نہیں ہوگا. یعنی جو ہم بہتر راستہ نکال سکتے ہیں آپ لوگ ایجاب کے اندر, حیا کے اندر, ماشاءاللہ. لیکن اوور آل 99.9% یہی اصول ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا. اب وہ یہ رہا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان ٹرانسمیشن میں جو شبیر کرنا چاہ رہا ہے اس طرح سے تو ریٹنگ نہیں آئے گی. صحیح بات. یہ 2000 تقریباً 5-6-7 سے کہانی چل رہی ہے کہ نہیں آئے گی ریٹنگ. میں نے بھی صبر کیا اور اللہ پہ بھروسہ کیا کہ نہیں, ہم کریں گے تو ان شرائط پہ کریں گے. اللہ کا یہ فضل ہے کہ پچھلے 7-8 سالوں میں کم از کم ہماری سحری کی ٹرانسمیشن نمبر 1 نہیں تو نمبر 2 یا نمبر 3 پہ, یعنی ٹاپ 3 میں ہماری سحری ٹرانسمیشن آتی ہے, اور یہ انہی اصولوں پہ آتی ہے. اب ہمارے یہاں اگر آپ موٹر سائیکل پر کسی خاتون کو بٹھائیں گے اور اس کا شوہر تماشا دیکھ رہا ہوگا, تو یہ تو رمضان کا تقدس ختم ہو گیا. آپ گانے چل رہے ہیں. آپ خاتون سے کہیں گے کہ تمہیں اگر موٹر سائیکل چاہیے یا گاڑی چاہیے تو یہ لو میک اپ کا سامان, اور اپنے ہسبینڈ کو یا اپنے بھائی کو تم لڑکی بناؤ لائف, تو وہ گاڑی کے لیے بنا رہے ہیں یا ریفریجریٹر کے لیے بنا رہے ہیں. تو میری ٹرانسمیشن کا تو اس سے دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں. میں نے تو وہ اصول بتائے کہ اس کو تو پہلے تو آپ اس کو کراس کرو گے جو اصول میں نے بتایا تھا. ہمارے ہاں تو یہ چیز ہے ہی نہیں. حالانکہ میں جس ٹیلی ویژن چینل پر 10-11 سال سے ٹرانسمیشن کر رہا ہوں, حافظ صاحب وہ انٹرٹینمنٹ چینل ہے, جی, وہ ڈراموں کا چینل ہے, لیکن انہوں نے بھی میری اس بات کو سمجھا. جب میں ان کو کنوینس کرنے میں کامیاب ہوا, یا انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا, یا انہوں نے اللہ کو راضی کیا, یا یہ رب تعالیٰ کا کرم تھا کہ وہ اسی طرح کی ٹرانسمیشن میرے لیے رکھتے ہیں جس میں ساری مرضی کانٹینٹ سے لے کر ماحول تک سب میرے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو رمضان کو جو فیسٹیول بناتے ہیں, اس فیسٹیول کو اگر روحانی فیسٹیول کہتے ہیں, آپ بنائیں نا روحانی فیسٹیول. آپ کسی کو نیک اعمال کرنے والے کو اجر و ثواب کی خوشخبری دے کر مسکرانے پہ بھی مجبور کریں, اور کچھ دیر کے بعد مدینے کی یاد میں تڑپا دینے والا کو ایسا کانٹینٹ لائیں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. تو ہمارا ایسا مکس کانٹینٹ ہوتا ہے. اس کے بیچ میں پھر ہم دنیا کی کون سی چیز لاتے ہیں. مثال کے طور پر کھانے پکانے کا کک ہمارے ساتھ ہوتا ہے, تو کک کے ساتھ بھی کھڑے ہو کر ہم یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک سال تو ایسا تھا کہ میں نے پیاز, آلو, بھنڈی, سبزی, جو بھی تیل, گھی, ان سب کے فائدے نقصانات بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ادھر تو کچھ ہلکا پھلکا کر دو ہر جگہ پہ. تو پھر وہاں پہ اپنے ہلکی پھلکی جو ہماری معاشرے سے متعلق جو خوبیاں, خامیاں, اچھی بری باتیں, اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مذہب کو اس سے ریلیٹ کر کے ہم کوئی نہ کوئی اصلاحی پیغام دیں. صحیح. ایک بہترین ٹائم ہے رمضان, اور اگر کوئی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے میڈیا کے ذریعے تو وہ رمضان کی ٹرانسمیشن کو استعمال کر سکتا ہے. صحیح. بہت خوبصورت بات. ایک بات پوچھ لوں اگر پڑھانا ہوا. جی, چارج کرتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن کا؟ رمضان میں ویسے سوال ہوتا ہے نا, تو ویسے ہی میں بتا دوں کہ بیسیکلی
میں اپنی کسی دینی خدمت کا کوئی بھی چارج نہیں کرتا, محفلوں سے جاتا ہے. زبردست. اچھا, اب ٹیلی ویژن کا معاملہ کیا ہے؟ ٹیلی ویژن پہ آپ کا پروگرام بکتا ہے, بیچتا کون ہے؟ ٹی وی کا جو مالک ہے, اونر ہے. اب اگر آپ کا پروگرام 5 کروڑ میں بک رہا ہے اور آپ کہے بھائی میں بھی نہیں لوں گا کچھ, میرے علماء بھی نہیں لیں گے, نعت خواہ بھی نہیں لیں گے, ساتھ کے ساتھی بھی نہیں لیں گے, تو ٹھیک ہے نہ لیں, لیکن یہ پیسہ پھر ناچ گانے میں جائے گا. یہ کیونکہ چینل تو انٹرٹینمنٹ ہے, اس نے پھر اپنے کام میں سے. اچھا, اب آپ آ جائیں چارج کرتے ہیں, آپ سنیں گے نا کتنا چارج کرتے ہیں, تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو آپ کا ہفتے کا بھی کام, مطلب کہ 2-4-5 دن کی بھی محنت کا یہ بدل نہیں ہے. اچھا, ہم یہ کام کرتے ہی مشن کے لیے ہیں. ہم کہتے ہیں جو ملے نہ ملے, اور جو ملتا ہے وہ بھی بانٹ دیتے ہیں کہ یہ کسی کی عیدیں صحیح ہو جائیں گی. اس کا کوئی ڈیپینڈ نہیں ہے الحمدللہ. اور مطلب آپ میری پوری نظریاتی مذہبی زندگی دیکھیں گے تو اصول وہی نورانی میاں والا ہی ہے کہ مذہب کی خدمت کرنی ہے تو اس کا چارج نہیں کرنا. صحیح. ہاں, باقی ہمارے ہاں اس پر گفتگو ہوتی ہے کہ اگر کوئی دے دے تو بھائی اگر فرض کرے کہ کوئی نعت خواں ہے, عالم دین ہے, حافظ قرآن ہے, ہوسٹ ہے, کمپیئر ہے, مقرر ہے, خطیب ہے, وہ کہتا ہے کہ میں آؤں گا, اپنے پیٹرول اپنی گاڑی پہ آؤں گا, آپ کو جو اچھا لگے دیجیے گا, ورنہ کوئی جبر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کہنے والا بھی اس دور کا ولی ہے, ورنہ آج کل مادہ پرست ولی, میں نے لفظ شرعن استعمال نہیں کیا, میں سمجھ گیا وہی. مطلب اس دور میں کوئی چھوڑتا ہے 10 روپے بھی؟ ایسے ہی ہے. آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں گے, میں کہا آ جاؤں گا. آپ کہیں گے کتنا چارج کریں گے, اور میں کہتا ہوں کہ سر آپ کو جو اچھا لگے, آپ بتائیں دین کا کام کیا ہے. یہ کہہ دینا کافی ہے. اب میں جب جا رہا تھا آپ نے مجھے ایک لفافہ پکڑا دیا, میں نے دیکھا بھی نہیں, گھر جا کے دیکھا, اور اس میں بھی ڈرائیور کو دے دیا, ماسی کو دے دیا, بیگم سے کہا بچوں کو کھلا دینا. ڈیپینڈ نہیں ہے نا اس پر. تو مجھے بتائیں اس دور میں یہ بھی فون کرتا ہے. صحیح. یا تو پہلے آپ مجھے فون ہی نہیں کر سکتے, پہلے میرے پی اے سے بات. ہاں, میرا پی اے آپ کو بتائے گا کہ صاحب آپ سے کب بات کر سکتے, جی جی جی, کتنے میں بات ہوگی, اور کیا لوازمات ہے, ہوٹل کون سی ہوگی, گاڑی کون سی ہوگی, کتنے بجے سے کتنے بجے تک آئیں گے, اگلا پروگرام یہ ہوگا, اے سی ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم نے 3 لوگوں کے بھی جلسے, میں ایسے جلسوں میں گیا ہوں جہاں 3-4 لوگ بیٹھے ہوتے, اور ایسے جلسوں میں بھی گیا ہوں جہاں ملین لوگ تھے. مقصد تو دین کا کام. یقین. اگر آپ نے نخرے کرنے ہیں تو پھر اس کا جواب, اس کا بدل آپ دنیا میں لے لیں گے, اس کا جواب پھر آخرت میں دینا ہوگا. اللہ. اور یہ بات تو حافظ صاحب کسی کو نہیں پتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب ہم پیش ہوں گے تو جو ہم دنیا میں ان کے گیت گاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری جھولی میں اور کچھ نہیں ہے, ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں, یہ تو ادھر پتہ چلے گا کہ ہمارا ذکر اس بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں ہے, یا ہم یہاں لین دین کر رہے ہیں. تو میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کروں گا, بس یہ کہوں گا کہ اگر بہتر ہے کہ ایسا ہو جائے کہ یہی کہا جائے کہ میں آ جاؤں گا, جو آپ کو ٹھیک لگے آپ کر دیجیے گا, اور سامنے والے کو چاہیے, سامنے والے کی ذمہ داری وہ تھوڑا سا مت کرے. دیکھیں آپ اداکاروں, گلوکاروں, ناچ گانے والے, بلکہ ہر شعبے چھوڑ دیں, ہم خواہ بار بار اداکاروں کو کیوں برا کہیں, بار بار ہم کسی بھی شعبے کے ڈاکٹر ہیں, پلمبر تک کو بھی ہم کہتے ہیں کہ بیچارے نے 2.5-3 گھنٹے تک ہمارا پائپ صحیح کیا, اس کے 2000 تو بنتے ہیں. ایک بات ہے, تو بھائی مسجد کے امام کہ اگر آپ خدمت نہیں کرتے تو یہ زیادتی نہیں کرتے, حافظ صاحب کی خدمت نہیں کرتے, زیادتی نہیں کرتے, ہوسٹ ہو, مقرر ہو, خطیب ہو, نعت خواں ہو, قاری ہو, ان کی بھی تو خدمت آپ کریں. تو سامنے والے کے اوپر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بول آپ کے کورٹ میں کہ آپ کتنا دیتے ہیں. یقین ادھر والے کو تو چاہیے کہ وہ, میرا خیال ہے کہ ڈھٹائی کے ساتھ سینہ تان کے ڈیمانڈ نہ کرے, لیکن ذمہ داری سامنے والے پر بھی ہے کہ جو حق بنتا ہے وہ دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی خرابی, اخلاقی خرابی یہاں پر یہ بھی آ چکی ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو چارج کرتے ہیں, اور ٹھیک ہے جواز بنتا ہے, وقت آپ دیتے ہیں تو اس کا آپ چارج کرتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے شبیر بھائی کہ ایک تو چارج کریں گے اور اوپر سے کہیں گے کہ کچھ بھی ہم نہیں لیتے. نہیں, میں نے تو آپ کو سارے نہیں, میں ویسی ایک بات کروں, کرنے والوں کی بات کروں کہ ایک اخلاقی خرابی یہ آ گئی ہے کہ تسلیم بھی نہیں آپ کر رہے, یعنی آپ اتنی تو ضرورت پیدا کریں نا کہ آپ اس کو مانیں. مطلب لیتے بھی پورا ہے اور پھر مانتے بھی نہیں ہے, مطلب ہیلے بہانے اور توریہ جسے ہم کہتے ہیں وہ شرعی اصطلاح میں وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اخلاقی ضرورت بھی آپ میں جو ہے نا وہ نہیں آتی. اچھا, ظاہر سی بات ہے کہ آپ ہوسٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو پڑھنے پڑھانے کا بھی ایک سلسلہ رہتا ہوگا, مطالعے کا بھی ایک چیزیں چلتی ہوں گی جی, اور آج کل تو مطالعے سے ہم جو ہے نا وہ سب کوسوں دور ہیں. تو آپ کی جو ہے نا وہ تیاری کا کیا انداز ہوتا ہے؟ ہاں, بغیر مطالعے کے میں نے آپ کو کہا نا, اگر آپ کو علم نہیں ہے تو بات نہیں بنے گی. لکھی لکھائی چیز آپ لے تو لیں گے لیکن وہ فیلنگز نہیں ہیں, پھر آپ کو اداکاری کرنی پڑے گی, پھر آپ ایک اچھے پریزنٹر ہوں گے تو ہی کر سکیں گے. میرا اسٹائل یہ ہے کہ میں اپنی نشریات خود مرتب کرتا ہوں,
یعنی اگر 11 سیگمنٹ ہے نا تو 1-2 سیگمنٹس علماء کرام کو دے دیے، بانٹ دیے کام. اپنا جو بھی بولنا ہے اور جو پورا نظام چلانا ہے ٹرانسمیشن کا وہ میں خود بناتا ہوں، نام خود رکھتا ہوں، سوالات خود مرتب کرتا ہوں. ہر سوال کے پیچھے اسٹوری اور ہسٹری میں 8-10-15 کتابوں کو ریسرچ کرتا ہوں. پھر جو خود مجھے اکیلے بولنا ہے وہ میں سوچتا ہوں کہ آج کیا بات کرنی چاہیے. صحیح. تو کچھ چیزیں پہلے سے تیار ہوتی ہیں. جیسے میرے سولو اکیلے مجھے بولنے والے 4 سیگمنٹ ہیں فرسٹ. صحیح. 10-10 منٹ کے، تو 40 منٹ تو مجھے اپنی تقریر تیار کرنی ہے اور چاروں موضوعات ایک دوسرے سے ٹکراتے نہ ہو. ملٹی پلائی بائی 30 120 رمضان میں ہو گئے. اسی طرح محرم ہے تو اس میں 8-10 پروگرام. اسی طرح ربیع الاول ہے. تو اب میں سوچتا ہوں کہ میں یہ موضوع کون سا چنا ہے. راستے میں گئے، ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لوگ وہاں پہ ویڈیو بنا رہے ہیں. چلے یہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ حادثات کی صورت میں ہماری ذمہ داری. زبردست. گھر میں گئے تو پتہ چلا کہ برابر والے کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے کیونکہ عید کا موقع ہے اور بیگم کو پیسے نہیں ملے اور بندہ کماتا نہیں ہے. سوچا کہ عید کی تیاریوں میں آپ کو اپنی چادر دیکھ کے کس طرح سے کس طرح پاؤں پھیلانے چاہیے، اس پر بات کریں. بالکل اسی طرح سے مذہبی بات اگر کرنی ہے، مسجد میں گئے، تراویح پڑھ رہے تھے تو لائٹ چلی گئی. اب وہ بغیر آواز کے پوری رکعت ہو گئی، سلام پھیرا، لائٹ آ گئی. پھر پڑھے 2-4 رکعتوں کے بعد پھر لائٹ چلی گئی. اب سوچا کہ آج کے الیکٹرک کو یا وابڈا کو ہم نے یہ اپیل کرنی کہ آپ نے تو کہا تھا سحر اور تراویح میں لائٹ نہیں. صحیح. تو یہ مشاہدات پر مبنی چیزیں یہ. اچھا مذہبی میں آ جائیں تو مذہبی میں میری کوشش ہوتی ہے کہ نئی نئی چیزیں لائیں. صحیح. جیسے اس رمضان کو چلا تھا کہ اگر ایک میاں بیوی حقیقت میں میاں بیوی ہے، یہ میں نے سوال اٹھایا تھا. صحیح. حقیقت میں میاں بیوی ہے اور ڈراموں میں کام کرتے ہیں. ہاں. اور بیوی کو میاں نے ڈراموں میں کہہ دیا کہ تیرے جیسی بیوی کو تو میں برداشت ہی نہیں کر سکتا، جا میں تجھے طلاق دیتا ہوں. 3 دفعہ طلاق دے دی تو طلاق ہو گئی. طلاق تو ہو گئی. بہت بڑے طبقے نے یہ کہا کہ طلاق ہو گئی. جی. ٹھیک ہے، کچھ کے ریزرویشن ہے، لیکن ریزرویشن ہے تو بھائی آپ احتیاط کر لو. صحیح. اب یہ ایک مذہبی موضوع ہے لیکن یہ ڈراموں میں ہو رہا ہے. ہاں بالکل. تو آپ نے ادھر ادھر سے سنی، کیا، دیکھا، تو میرا جو کانٹینٹ اور بولنے والا معاملہ ہے نا وہ اس لیے تھوڑا سا اللہ کا فضل ہے، تھوڑا سا جینیون لگتا ہے. اس میں ڈرامہ نہیں لگتا کہ اسٹارٹ سوال سے لے کر اینڈ جواب تک سارا مطالعہ، ساری خد و خال، ساری ریسرچ میری آپ کی. اور مطالعہ پلس مشاہدہ، صرف مطالعہ. ایسا نہیں بنایا کانٹینٹ مل گیا، پیپر پکڑ کے کر لیا، کارڈز پکڑ لیا. صحیح. تو یہ ساری چیزیں جب مل کے زبان سے نکلتی ہیں تو کوئی کہہ سکتا ہے یار اس سے اچھا تو وہ ہوسٹ پرفارم کرتا ہے، اس سے اچھی اردو تو اس کی ہے، اس سے اچھی انگلش تو اس کی ہے، اس سے اچھے جملے الفاظ تو اس کے ہیں، وہ کہہ سکتا ہے. لیکن ہر دیکھنے والا یہ ضرور کہے گا کہ جینیون جو بات تھی نا، جو نکلی ہے دل سے، جو سمجھ میں آئی، وہ موضوع چھیڑا ہے جو کسی اور نے نہیں چھیڑا، وہ انہوں نے چھیڑا ہے. صحیح. جیسے پاکستان کا ایک بچہ ہے قاری ابو بکر، اس نے ایران عراق بون پوزیشن حاصل. جی. اب وہ پوزیشن حاصل کر کے بیچارہ سوشل میڈیا پہ چلا رہا ہے خود کو، اس کے لوگ چلا رہے ہیں، کتنا اچھا بچہ ہے، کتنا اچھا پڑھا، اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. اب میں نے اس کو کیچ کیا، میں نے رمضان ٹرانسمیشن میں کہہ دیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ایک بچہ جس کی عمر 12 سال ہے یا 14 سال ہے، وہ پورے پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے باہر عرب ممالک میں جن کی مادری زبان عربی ہے. ایسا ہی ہے، ان کے سامنے ایک اجمی. اگر اس کی جگہ پہ، اس قاری کی جگہ پہ کوئی ناچ گانے والا یا ناچ گانے والی یہ ایوارڈ لاتا یا لاتی تو تمغے، پیسے، نوٹیں، ایئرپورٹ پہ استقبال، زندہ باد، جلوس، ریلی، یہ سب ہو رہی ہوتی. صحیح بات ہے، ہیش ٹیگ ٹرینڈ بن جاتا. لیکن یہ چونکہ قرآن کی تلاوت کی ہے نا بچے نے، تو اس کو تو کوئی نہیں پوچھے گا. میں نے جب یہ بات کہی اور میرا وہ کلپ وائرل ہو گیا، پھر وزیر اعظم نے بھی اس کو بلایا، باقی ٹیلی ویژن چینلز نے بھی اس کو بلایا اور اس کی ستائش کی. مجھے خوشی ہے کہ ہماری بات وہاں تک پہنچی ہے کہ یہ بھی مشاہدے کی وجہ سے ہوتا ہے. بالکل. کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اطراف میں کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے کن چیزوں کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، کن چیزوں کو ایکنالج نہیں کیا جا رہا. تو یہ جو کانٹینٹ کی آپ نے بات کی نا، اس میں خوبصورتی اور جینوئنٹی تبھی آئے گی جب آپ خود بنائیں گے. ہمارے یہاں کوئی ہوسٹ محنت نہیں کرتا، کہتا ہے بابا مجھے لکھ کر دے دو میں پڑھ دوں گا، بلکہ ٹیلی پراپٹر سامنے ہوتا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے خبروں کی طرح، اور اداکاری ایسے ہو رہی ہوتی ہے کہ جیسے پوسٹ کے اپنے الفاظ ہیں لیکن پتہ چل جاتا ہے. اچھا، یہ مجھے بڑی ایک اچھی بات یاد آ گئی آپ کی باتوں سے کہ چلے میڈیا پہ تو کم لوگوں کو چانس ملتا ہے نا ہوسٹنگ کا، لیکن گلی محلوں میں یا جلسوں میں جو نقابت ہوتی ہے
اس کا آج کل جو ہمارے یہاں معیار ہے شبیر بھائی وہ آپ جانتے ہیں, ہاں چیخم چلی لگائی ہوئی ہے, کچھ نہیں پتا, کچھ رٹے ہوئے الفاظ ہیں, وہ آپ نے علامہ صاحب کے ساتھ بول لیں, نعت خواہ کے ساتھ بول لیں, 2-4 رٹے ہوئے اشعار ہیں وہی پڑھ لیں. نقابت کی فیلڈ میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو کیا گائیڈ کرنا چاہیں گے؟ یعنی ہم نے تسلیم صابری کو سنا ہے نا تو لگتا تھا کہ کوئی بول رہا ہے, جنید اقبال کو سنا تو لگتا تھا کوئی بول رہا ہے, تو ان لوگوں کا کیا جو ہے نا وہ میرے ذاتی طور پر ہے نا محفل نعت یا محافل نعت کی جو نقابت ہے نا اس کو مطلب ایڈجسٹ نہیں کر پاتا وہاں میں اپنے آپ میں. اچھا, اب آپ پوچھیں گے یار محفل نعت ہے تو اس کی نقابت میں کیا ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے؟ ایڈجسٹمنٹ کی بات یہ کہ ہم نے محفل نعت کو صرف محفل نعت نہیں رکھا, فیشن, پیسہ, اسٹیٹس, اپنی پی آر بڑھانا, یہ سب شامل ہو گیا ہے محفل نعت. دل کی بات کر دی آپ نے, یہ سب شامل ہو گیا دل کی بات. مطلب میں شبیر بھائی ایک چیز یہ سوچتا ہوں, بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ ہم گناہوں سے نکل کر اس کی طرف آئے تھے. مثال کے طور پہ شادی بیاہ میں مہندی کا فنکشن نہ ہونا, اس کو چھوڑ کے ہم نے ایک اچھی چیز نعت خوانی ایڈاپٹ کی, لیکن اب یہ نعت خوانی اتنی چیزوں کا مرکب بن چکی ہے نا کہ واقعی میں اب وہی جو آپ نے باتیں کی نا, اب وہ پی آر, دکھاوا, اور کس کا کتنا بڑا نام ہے, کیا چل رہا ہے. اچھا, اب معاملہ یہ کہ میں نے کچھ نقابتیں کی ہیں محفل نعت, اور میں اگر یہ کہوں کہ میں بہت اچھی پرفارمنس نہیں دے سکا تو اس کی وجہ فن نہیں ہے, اس کی وجہ میرا ایڈجسٹ نہ ہونا ہے. ماحول یہ ہے کہ اب میں 2-4 اشعار پڑھ رہا ہوں اس نعت سے ریلیٹڈ جو مجھ سے پہلے نغمہ پڑھ کے گیا, یا 2-4 روایات بیان کر رہا ہوں اس موضوع سے متعلق, جس موضوع سے متعلق نعت خواہ نعت پڑھ کے گیا. جی. اب میرے کان میں آ کے آرگنائزر کہتا ہے کہ وہ ہمارے علاقے کے ایک معزز شخصیت ہیں حاجی محمد ملک صاحب, ان کا ذرا استقبال کرتے ہیں اور اچھے انداز میں کر دیں. اب مجھے وہ پتہ ہی نہیں کہ یہ جو حاجی ملک صاحب ہے یہ ان کا کاروبار کیا ہے, ان کی ریپوٹیشن کیا ہے, لیکن چونکہ مجھے 20,000 روپے نقابت کے یا 50,000 روپے یا 2 لاکھ روپے نقابت کے اسی نے دیے جو آرگنائزر ہے, تو وہ مجھے جو کہے گا مجھے کہنا ہے. بعد میں پتہ چلے وہ تو جوئے کا اڈا چلاتے تھے, تو میری ریپوٹیشن کا کیا ہوگا؟ اس کی تو مجبوری تھی کیونکہ اس نے اس 10 لاکھ کی محفل میں 1 لاکھ روپے چندہ دیے, تو میری تو مجبوری نہیں ہے نا. تو اول تو میں نے کبھی یہ پیسوں والے نقابت اور اس طرف کبھی گیا ہی نہیں ہوں, لیکن ایڈجسٹمنٹ اس لیے نہیں ہو پاتی کہ آپ نے ایسے لوگوں کا بھی استقبال کرنا ہے جس کو آپ نہیں چاہتے. اب پھر آپ حسن ظن رکھیں یا تو بدگمانی نہ کریں, تو پھر آپ کس کس کو پتہ کرنے جائیں گے کہ جن کے آپ نام لے رہے ہیں وہ کون ہے. اچھا, اس کو بھی چھوڑ دیں. اب آپ آ جائیں جن مہمانوں کا آپ بلا رہے ہیں, نعت خواہ ہیں, خطیب ہیں, مقرر ہیں, ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ تاریخی کلمات کہنے. اب میں آپ کے سامنے اس نعت خواہ کو پیش کر رہا ہوں یا اس خطیب کو پیش کر رہا ہوں جو شرق سے لے کے غرب تک ان کے فن کے چرچے ہیں, جو جب بولنا شروع کرتے ہیں تو مجمع پہ یہ ہو جاتا ہے. اب یہ ساری باتیں تو میں کر رہا ہوں کیونکہ یہ میری اس سیٹ کا تقاضا ہے, لیکن کیا یہ باتیں اس نعت خواہ, اس خطیب, اس مقرر پر بھی فٹ ہوتی ہیں؟ کیونکہ چند ایک پہ تو ہوتی ہیں, سب پہ نہیں ہو سکتی. تو یہ باتیں, یہ کام مجھ سے نہیں ہو پاتا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس کام کے لیے نہیں بنا. چلیں, یہ تو آپ نے ایک اپنا مزاج بیان کیا, لیکن اب آپ آ جائیں نقابت. ہاں, اب محفل نعت میں خود کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ محفل نعت کا جو رنگ ڈھنگ ہے وہ کچھ اس طرح کا بن گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کے حفظ قرآن کی تکمیل پر کوئی پروگرام کرنا چاہتا ہے تو وہ 20 لاکھ روپے کی نعت خوانی ہے پروگرام اس کے خیال سے. حالانکہ یہ 20 لاکھ روپے وہ کئی ایسے ثواب جاریہ کے کام میں استعمال کر سکتا ہے جو اسے قبر تک فائدہ دے گی. بالکل, میں جو ہے اس کا انکار نہیں کر رہا کہ وہ محفل نعت نہ کریں, لیکن وہ 20 لاکھ روپے, 25 لاکھ روپے, 30 لاکھ کی محفل نعت اس لیے نہیں کر رہا کہ بیٹے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے. اس میں دکھاوے کا عنصر زیادہ ہے. ایسا ہی ہے, گمان رکھتا ہوں کہ اللہ کرے گا ایسا نہ ہو, لیکن اکثر یہی دیکھا ہے ہم نے. اب جو 15-20 لاکھ روپے, 30 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے, اس نے پھر نعت خوانوں, خطیبوں, مقررین, قاری حضرات, دعا کروانے والا, صلاۃ و سلام والا, اور ساؤنڈ والا, اسٹیج والا, لائٹنگ والا, یہ سب بھی تو اس نے ہائر کرنا ہے. جی, اس تک اس کی ڈائریکٹ دسترس نہیں ہوتی. تو بیچ میں اس نے جس مافیا کی خدمات حاصل کی ہیں وہ فرزندان توحید جو ہے, وہ جو سارے کرپشن کے گھر وہاں سے شروع ہوتے ہیں. فرزندان زر, جی, فرزندان زر. وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں حضرت صاحب آئیں گے وہ 70,000 لیں گے, اور قاری صاحب آئیں گے وہ 50,000 لیں گے, صلاۃ سلام پڑھنے والا 30 لے گا, نعت خواہ 1-1 لاکھ لیں گے, اور دعا کروانے والا 1.5 لاکھ روپے لے گا. اب وہ دعا کی قبولیت کی کوئی ایسی شرط ہے کہ 1.5 لاکھ روپے والا
جو دعا کروانے والا ہوگا تو ہی دعا قبول ہوگی. تو یہ ایک پوری مافیا بن گئی ہے. اب اس میں کوئی مجھے کہتا ہے کہ تم جا کے اس مافیا کے میدان میں ایک نشست سجی ہوئی ہے جو تھوڑی سی اونچی ہے, اس پہ جا کے بیٹھ کر نقیب محفل بن جاؤ, تو میں وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا. اچھا, اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو ہمارے نقیب محفل ہے, جیسے آپ نے تسلیم بھائی کا یا باقی لوگوں کا نام لیا, وہ اچھی نقابت نہیں کرتے, بہت اچھی کرتے. میرے خیال میں یہ جچتے بھی ہیں. شاید میں نہیں جچتا وہاں, میرے جچنے کی اور جو جگہیں ہیں, یہ جگہ جو ہے نا اس پہ میں نہیں جچتا. اور نہ جچنے کی میں جو وجہ بتاتا ہوں وہی ہے کہ میں وہاں کمفرٹیبل. اب مسئلہ یہ ہے کہ محفل نعت سے متعلق آپ آ جائے, نقابت کو چھوڑ کر ایز اے مقرر مجھے لوگ بلاتے ہیں. جب بلاتے تھے تو پرابلم اس میں یہ آتا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے نام پر جو مجھے ہمیشہ بلانے والا ایک بندہ ہے یا آرگنائزر ہے, وہ میرے نام پر ہر محفل کے 15-20 ہزار روپے لے رہا ہے, جو مجھے نہیں پتا, نہ مجھے مل رہے ہیں, نہ میں نے تقاضا کیا ہے, نہ میری عادت ہے, آپ کو معلوم ہے. اب وہ میرے نام سے کر رہا ہے. پھر ایسا وقت آیا کہ مجھے اعلان کرنا پڑتا تھا تقریر سے پہلے کہ میں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے آیا ہوں, میرے لیے سعادت ہے کہ میں آج آپ حضرات کے درمیان اس مبارک محفل میں موجود ہوں. میں نے اس کا کوئی پیسہ چارج نہیں کیا ہے, لہٰذا اگر کوئی میرے نام پہ لے رہا ہے تو آپ نہ دیں. یعنی یہ بھی کہنا پڑتا ہے. لیکن ان تمام تحفظات کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ محفل نعت, ذکر کے محفل ہے, اللہ اس کے رسول کا ذکر, درس قرآن, درس حدیث سے محفلیں جاری رہنی چاہیے. اس کو پیوریفائی کر لیں بس. وہ یہ جو بیچ میں ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر کے اگر یہ بہتر ہو جائے تو زیادہ اچھا. اچھا, میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ نقابت میں جو آج کل چیخنا چلانا بہت ہے, تو کچھ اگر آپ ٹپس دینا چاہیں کہ بھائی کس طرح اشعار کیسے یاد کریں. اصل میں نا اب پاکستان میں کسی چیز کا موڈ پہلے بنایا جاتا ہے, پھر کارروائی بعد میں ڈالی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک عرصے ماحول بنے گا, آپ ایک عرصے تک پتنگ بازی یا بسنت پاکستان میں تو تھی ہی نہیں. جی, لیکن پہلے پتنگ بازی کو اسپانسر کیا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا پتنگ ایسی ہوتی ہے, مانجا ایسے ہوتا ہے, کٹا ایسے ہے, رات کو آپ شروع کریں, چھت پہ لائٹیں لگائیں, باربیکیو بھی چل رہا ہو, ناچ گانا بھی چل رہا ہو, یہ کاٹے وہ کاٹے, پورا ایک مارکیٹ کریٹ کی گئی. جب کریٹ کی گئی تو پھر بسنت ایک رواج اور ایک میلہ بن گیا, پھر اس کی ایک تاریخ مقرر ہو گئی. اب جب اس کے نقصانات شروع ہوئے تو پھر یہ چیزیں پیچھے ہٹنا شروع ہوئی. ہمارے ہاں جو نقیب یا جو بھی مقرر ہیں وہ جو چیختے ہیں, پہلے انہوں نے سوئی ہوئی پبلک کو جگانے کے لیے یہ مارکیٹ کریٹ کی کہ تم جاگو گے تب, جو تمہیں مزہ تب آئے گا جب سامنے بات کرنے والا چیخ رہا ہوگا. اب سارے کے سارے جو میرے آپ سے سننے والے ہیں وہ سامنے دریوں پر بیٹھے ہیں, کہتے ہیں مزہ ہی نہیں آ رہا, اتنے آرام سے یہ بتا رہا ہے کہ قبر میں جاؤ گے تو ایک نماز نہ پڑھنے والے کو ایک سانپ آ کر صبح سے ڈسنا شروع کرے گا, شام تک ڈسے گا. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ تو اس کو کس میں مزہ آتا ہے کہ ایک بندہ آئے, وہ صدیق کی صداقت زندہ باد, علی 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 کہے, اور اس طرح سے وہ نعت خواں کو بلائے, تو وہ سارے ایک ہاتھ اوپر دوسرا ہاتھ اوپر اچھل کود ہو رہی ہے, تو اس کو اس میں یہ مارکیٹ کریٹ کی گئی. جب یہ مارکیٹ بن گئی تو پھر ایسے نقیبان محفل جو ہے ان کا جو ہے نا کام چل پڑا, مانگ بھی اور مانگ پھر ان کی ہو گئی. لیکن آپ یہ دیکھ, پاکستان میں اس طرح مقررین نے بھی کیا تھا, خطیبوں نے بھی کیا تھا پرجوش خطاب کا, لیکن مجھے بتائیں علامہ شاہ احمد دورانی تو نہیں چیختے تھے. جوش ایک الگ چیز ہے, مستقل چیخنا الگ چیز, ہر جملے پہ تو نہیں چیختے تھے. اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں پیر اجمل صاحب کتنا زبردست بیان کرتے ہیں, چیختے ہیں نہیں. مصطفی صاحب, ثاقب رضا مصطفی صاحب یا رضا ثاقب مصطفی صاحب, کتنا اچھا. یہ ٹرین چینج کی, اب انہوں نے پبلک کا موڈ چینج کرنا شروع کر دیا. پہلے ریورس ہو گیا تھا نا, اب دوبارہ اپنی جگہ پہ انہوں نے اب کہہ دیا کہ بھائی پبلک کہے گی یار ہمیں تو ایسی بات سننے میں مزہ آتا ہے, وہ جو چلاتے ہیں نا وہ نہیں مزہ آتا. تو ہمارے ہاں بلکہ پوری دنیا میں ٹرین ہے کہ پہلے ٹرین بنانے کے لیے کریشن کی جاتی ہے اس میں, جب وہ کریٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ لوگ جنہوں نے کریٹ کرنا تھا اب وہ سامنے آتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنے لیے کیا تھا. صحیح. تو یہی ہے کہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. اگر آپ کے پاس مواد نہیں ہوگا اور سننے والے سنجیدہ اور پڑھے لکھے ہوتے جائیں گے تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. بالکل بالکل. اچھا, ویسے آپ یہ میڈیا پہ تو ہم نے بہت بات کی, لیکن سوشل میڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں, ڈیجیٹلائزیشن جو ہو رہی ہے, اس کو آپ کیسے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کو اسپیشلی جو آج کل ولاگنگ, فیملی ولاگنگ آپ کہہ لیں, روسٹنگ آپ کہہ لیں, میمرز, یہ ساری چیزیں جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اس کو دو حصوں میں آپ لیا. ایک تو جنرل ڈیجیٹلائزڈ ہونا ہے, مثال کے طور پر کریڈٹ کارڈ ہے, اے ٹی ایم کے ذریعے آپ پیسے نکال رہے ہیں, آپ کی ساری چیزیں خود بخود بینک اکاؤنٹ آرڈر کر رہے ہیں چیزیں, آپ کو موبائل چارج کرنا ہے تو میسج آ جاتا ہے,
پھر آپ نے جو ہے نا اس میں چارج ڈالنا ہے دوست کو کہہ کر، یا پھر آپ آسان اکاؤنٹ اور فلاں اکاؤنٹ اور کسی نہ کسی طرح سے اپنے موبائل کو چارج بھی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح موبائل کی بیٹری پہلے چارج کرنے کے لیے پہلے پلگ ہوتا تھا، وہ پلگ ختم ہو کے گاڑی کا چارجر بھی آ گیا، گاڑی کا چارجر ہو گیا، چارج ختم ہو کے بلوٹوتھ چارج آ گیا، یہ سارا ڈیجیٹائز ہو رہا ہے نا۔ اسی طرح بچوں کی کتابیں ہیں، مطالعے کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، تو وہ ختم ہو کے اب موبائل میں آ گئی، تلاوت بھی موبائل میں آ گئی، جو کچھ پڑھنا ہے موبائل میں آ گیا۔ تو اسی طرح میں آپ کے پاس یہاں آیا تو آپ نے لوکیشن بھیج دی، موبائل اگر بیٹری ڈاؤن ہو تو لوکیشن کے لیے پھر مجھے فون کرنا پڑے۔ پھر ایک موبائل تھا 3310 جو کالے والا موبائل تھا، اس میں یہ ساری چیزیں نہیں تھی، اینڈرائڈ والی یا آئی فون والی، تو اس میں صرف ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام یا کبھی کبھی چھوٹا سا میسیج ہم کر دیتے تھے، باقی چیزیں نہیں تھی۔ اس سے اب ہم آگے بڑے بڑے موبائل پہ اس میں تصویریں وغیرہ آ گئی۔ آپ یہ دیکھیے یہ دنیا ہمیں لے کے کہاں جا رہی ہے۔ پہلی تاریخ کو آپ کو کرائے کی فکر کہ آپ نے گھر کا کرایہ دینا ہے، اگر آپ کا اپنا گھر ہے تو اس کے بل دینے ہیں، کس کس کے گیس دینا ہے ورنہ کٹ جائے گی، الیکٹرک دینا ہے ورنہ لائن کٹ جائے گی، ٹیلی فون اب ختم ہو گیا ہے لیکن پانی بل دینا ہے، جس بلڈنگ میں آپ رہتے ہیں اس کی مینٹیننس، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کی مینٹیننس، ان سے 1 2 3 4 تاریخ کو جان چھوٹی تو 5 تاریخ کو بچے کی اسکول کی فیس کا واؤچر آ گیا، وہ بھی موبائل پہ آ رہا ہے اور بار بار آ رہا ہے، دن میں 3 دفعہ۔ آپ کو پتہ ہے آخری تاریخ فلاں ہے، آپ کو پتہ ہے جیسے 5 بار نماز کے بعد وظیفہ نہیں دیا جاتا، اس کو وظیفہ دے دیا گیا کہ آپ نے ہر 4 گھنٹے بعد میسج کرنا ہے۔ ان سب چیزوں سے جان کو بھی جلدی بھر دو ورنہ یہ ٹنگ ٹنگ اس کی بات نہیں ہوگی۔ ان سے اگر ہم نے جان چھڑا لی تو ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کے بل آ گئے، وہ سب ختم ہو گیا تو کلب کی فیس آ گئی، وہ سب ختم ہو گیا تو یعنی یہ چیزیں چلی رہی ہیں۔ 12 15 17 تاریخ تک بندہ دیواروں میں ٹکرے مار رہا ہوتا ہے کہ یہ بل ہی پے کرنے ہیں، اور سب آپ کو موبائل پہ ہونا ہے۔ آپ اس موبائل کے ذریعے اب فجر میں گھنٹی رکھنا بھول گئے تو فجر کی نماز گئی، رکھیں گے تو آپ اٹھیں گے، اسی پر اپوائنٹمنٹ ہے، اسی پہ آپ کی نوٹ بک ہے، سب کچھ اس پر۔ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ مطلب ایک موبائل نے ہماری پوری زندگی اس میں ڈال دی۔ آپ دیکھیں ابھی گزشتہ دنوں انڈیا میں ایک بڑی شادی ہوئی امبانی فیملی کی، پوری دنیا سے انہوں نے لوگوں کو بلایا، کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کیے، اس نے 10 دن تک پوری دنیا کے موبائل فون پر قبضہ کر لیا۔ ہر کھلاڑی کی ویڈیو آ رہی ہے، مجھے بھی آ رہی ہے، میں پاکستان کراچی میں بیٹھا ہوا ہوں، برازیل میں بھی آ رہی ہے۔ ایک ایکٹر ہے بالی ووڈ کا، ہالی ووڈ کا، لالی ووڈ کا، فلاں ووڈ کا، وہ پوری دنیا میں گھوم رہا ہے، جہاں جہاں وہ گھوم رہا ہے اس کے موبائل، یعنی کروڑوں موبائل پہ بھی اس نے قبضہ کر لیا۔ ڈیجیٹلائزیشن کے چکر میں اس کو استعمال کرتے ہوئے ساری بڑی کمپنیاں اس نے شاید خرید لی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ شادی میرے یہاں ہو رہی ہے، دنیا بھر کے موبائل پہ میرا قبضہ کرو۔ اس نے کمپنیاں خرید لی۔ آپ دیکھیں ہر دوسری تیسری تصویر امبانی کی شادی سے متعلق، وائرل ہر چیز، کوئی ایسی چیز اس نے روٹس بنائے ہوں گے، خریدے ہوں گے۔ اب جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں، جن کا عقیدہ کمزور ہے، وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں، اسپیشلی اس برادری میں جس سے اس کا تعلق ہے، اس مذہب میں جس سے اس کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں پیسہ سب سے بڑی طاقت ہے، بھگوان بھی نہیں ہے، امبانی ہی بھگوان ہے، یہ ان جیسے لوگ یا دولت مند لوگ بھگوان ہے۔ لوگ اس پر گفتگو کر رہے ہیں، کس کی وجہ سے؟ اس موبائل کی وجہ سے۔ یہ نقصان ہو رہا ہے ڈیجیٹلائزیشن، فائدے بھی ہم گن سکتے ہیں، بالکل گن سکتے ہیں، لیکن جو آپ نے پوچھا ہماری زندگی اگر دوبارہ وہ لوٹ آئے کہ گھر میں فون ہے بس اور نہیں ہے تو ہم چل نہیں رہے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں یار اگر واٹس ایپ بند ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا، فیس بک بند ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا، انٹرنیٹ بند ہو گیا تو کیا ہوگا، وائی فائی بند ہو گیا تو کیا۔ آپ پریشانی تو دیکھیں، ہم نے اپنے بینک کا پاسورڈ یاد رکھنا ہے، تمام ایپس کا پاسورڈ یاد رکھنا ہے، ہمیں بچوں کی فیسوں کے واؤچر کا بھی پاسورڈ یاد رکھنا ہے، کوڈ یاد رکھنی ہے، پھر وہ 1 ٹائم پاسورڈ آتا ہے وہ بھی لگانا ہے۔ یعنی ہم نے انٹرنیٹ کے سارے پاسورڈ، وائی فائی کے پاسورڈ، ایسا لگتا ہے کہ قبر میں ہم سے جو سوال ہوگا وہ پاسورڈ کا ہوگا۔ ایسا ہماری زندگی کے اندر اس نے ہیجان برپا کیا ہوا ہے۔ اب آپ آ جائیں سوشل میڈیا پہ۔ سوشل میڈیا پر اگر آج کوئی ایکٹیو ہے، وہ بھلے کتنے پیسے کما لے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ ٹی وی کی جگہ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ ٹی وی چینل ایک اتھارٹی کے انڈر میں چلتے ہیں۔ آپ وہاں پہ بات کرتے وقت احتیاط بھی کرتے ہیں، لفظوں کا ایک کمپٹیشن بھی ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ کیا ہے، ایک لڑکا یوں چل کے آتا ہے، سامنے سے ایک لڑکی چل کے آتی ہے، اس کو فلیش ادھر سے اوپر سے کیپ کٹ کر کے ایڈیٹنگ کر کے وہ گانا پیچھے چل رہا ہوتا ہے، وہ شعر سناتے ہیں، 5 لاکھ ویوز، اس کے اکاؤنٹ میں $500 گر گئے۔ کیا ٹی وی پہ یہ چل سکتا ہے؟ ٹی وی پہ تو آپ کو ایک کانٹینٹ دینا ہے، وہ پیمرا کے تھرو آتا ہے، پوری دنیا کی جو بھی اتھارٹی ہے، پاکستان میں جیسے پیمرا ہے، وہ آپ الٹی سیدھی بات کریں گے اس کا نوٹس آ جائے گا، آپ کو فوراً انتظامیہ ہٹا دے گی۔ سوشل میڈیا پہ کیا ہٹانا ہے؟ کچھ نہیں۔
تھوڑے بہت قوانین بنے ہوئے وہ بھی پتہ نہیں کب دوبارہ صحیح ہو جاتے ہیں، لوگوں کی باریاں بھی آ جاتی ہیں، اس کے راستے بھی لوگوں نے نکالنی ہیں. تو مجھ سے آپ پوچھیں، میں آپ کو فوائد کے بھی 200 سطریں لکھوا دوں گا، جملے بتا دوں گا، اور نقصانات کے بھی 400 لکھوا دوں گا. یا ہو سکتا ہے 400 فائدے کے ہو، 200 نقصان کے ہو، چلیں یوں کر لیں. لیکن مجھ سے آپ ذاتی طور پہ پوچھیں گے تو میں اس کا حامی ہوں یہ سب ختم ہو جائے. اللہ کرے سب کچھ ختم ہو جائے، ہم پرانے دور پہ آ جائیں. کیوں؟ پی ٹی وی کا جو دور تھا بلیک اینڈ وائٹ کا حافظ صاحب، تو اگر کوئی خاتون ڈرامے میں بات کرتے کرتے مرد کے قریب آنا شروع ہوتی تھی اور پوری فیملی دیکھ رہی ہوتی تھی، تو سب سے پہلے بیٹا اٹھ کے چلا جاتا تھا کہ ماں بیٹھی ہوئی. اسی طرح سے کوئی مرد کسی خاتون کے قریب آتا تھا پی ٹی وی کے ڈرامے میں یا کسی اس طرح کی اس دور کی فلموں میں بھی، اور ناچ اسٹارٹ ہونے والا ہوتا تھا تو بہن اٹھ جاتی تھی کہ بھائی بیٹھا ہوا ہے. آج کل تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمیں برائی نہیں لگ رہی. یہ جو احادیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ اللہ تعالیٰ ایک سیاہ نقطہ، پھر دوسرا گناہ پہ دوسرا نقطہ، تیسرے گناہ پہ تیسرا نقطہ، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے اس کا قلب جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے وہ گناہ ہی نہیں لگتا. تو ہماری کیا یہی تو حالت ہے؟ ہمیں کہاں برائی لگتی ہے؟ ہم ناچ گانا ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ، بلکہ امی کو دکھا دیں، امی دیکھیں ذرا یہ ویڈیو کیسی ہے. جب سب کو بلاتے دیکھو یار کتنا زبردست ڈرامہ، اس میں اس لڑکی نے کیا ایکٹنگ کی ہے یا لڑکے نے کیسی ایکٹنگ کی ہے. پھر پرائیویٹ محفلوں میں تو ہم اس کے رومانس کے طریقہ کار پہ گفتگو ہو رہی ہوتی. اس لیے اگر کوئی مجھے پوچھے تو میں کہتا ہوں یہ سب بند کر دو. جو پہلے تھا 1960-70 والا وہ بھی بہت تھا، لیکن اس کو ہم چلا لیں گے. جو کچھ ابھی ہو رہا ہے حافظ صاحب، ہم نے جیسے تیسے زندگی گزار لی، ہمارے بچے کیسے گزارے؟ کیا کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں؟ اس وائی فائی نے، اس انٹرنیٹ نے کس طرح کے چینل ابھی آگے دکھانے ہمیں کون سی فلمیں ہمیں دکھانی ہے؟ پردہ ختم ہو گیا. جو چیزیں دیکھنے کے لیے لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ عیاشی دیکھنے جاتے تھے، آج وہ فری میں گھر میں وہ موبائل پہ دستیاب ہے. تو برائی کی تو سپیڈ تیز ہونی ہے. تو ڈیجیٹلائزیشن، یہ پاسورڈ، یہ سب ان کے بغیر پہلے بھی چل رہی تھی نا، بینکنگ کے نہیں چل رہی تھی، فیسیں پے ہو رہی تھی، بل بھی پے ہو رہے تھے، لائنیں کاٹنے والے بھی آتے تھے، بھی پے کرتے تھے تو چلے بھی جاتے تھے. تو اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ہماری خام خیال. ترقی اچھی چیز ہے، اس کی ستائش ہے، ٹیکنالوجی اچھی چیز ہے، ستائش ہے، سائنس اچھی چیز ہے، ستائش ہے، لیکن ہم اس کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ اس ڈر کی وجہ سے میرا ووٹ اس میں ہے کہ یہ سب واپس پرانے طریقے پہ چلا جائے. وہ ایک جملہ کسی نے بڑا پیارا کہا تھا کہ جب تک موبائل قید تھا، تار کے ذریعے بندھا ہوا تھا تو لوگ کھلے ہوئے تھے. آج موبائل کھل گیا تار سے تو لوگ بند گئے موبائل سے. آپ اس سے اندازہ لگائیں، ہمارے اس پروگرام سے ہم ایک ثواب کا کام بھی کر کے جاتے. لوگ انتظار کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے شہر میں، اپنے دیار میں ہمیں بلا لیجیے. پیسے جمع کرتے ہیں. جب مدینہ شریف جاتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ موبائل آن کرتے ہیں. جس شہر میں آنے کے بعد آپ کی توجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی طرف ہونی نہیں چاہیے. یہ سمجھ لیں تھوڑی دیر کے لیے، عاشق رسول یہ سمجھ لیں مومن، کہ اگر مدینے میں جا کر اس کو اپنے گھر کا کاروبار یاد آ رہا ہے تو یہ کہیں غلطی پر ہے. اگر مدینے میں جا کر اس کو کوئی دنیاوی شخصیت یاد آ رہی ہے تو یہ غلطی پر ہے. اگر مدینہ شریف میں جا کر اس کو کہ کہتا ہے کہ فلاں ہوٹل کے اندر فلاں شخصیت رکی ہوئی ہے، رات کو وہاں چلیں گے، گپے بھی لگائیں گے، نیاز بھی ہوگی، تو سمجھ لیں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو گئی ہے. مدینہ شریف میں اترنے کے بعد تو آپ ہیں اور سرکار ہیں. اللہ. اب اس میں آپ، ہاں، دو لوگوں کو ہم اس میں اجازت دے سکتے ہیں. ایک جو گائیڈ کرتے ہیں زیارات کو، وہ اگر کوئی ویڈیو وغیرہ کا کوئی نظام ایسا بنائے، کیونکہ انہوں نے تو ہر مہینے آنا ہے، تو ان کو ہم شاید تھوڑا سپیس دے دیں گے کہ آپ چونکہ ہمیں زیارت کروائیں گے تو آپ کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ضرور ہے. یا پھر کوئی چاہتا ہے کہ میں آیا ہوں سرکار کے شہر میں، تو ایک ایسی ویڈیو بناؤ جس کو میں پاکستان جا کے بھی یاد کروں، اس میں وہ خود نہ ہو. یہ کچھ تھوڑا بہت اسپیس ایک پرسن کا ہے. باقی جو کام اس وقت مدینہ شریف اور مکہ شریف میں جا کر ہمارے دوست، یار، احباب، شناخواں، علم دین سے تعلق رکھنے والے بھی جو کر رہے ہیں، یا ہم افطاری کر رہے ہیں، دیکھیں سیلفی، یہ کھانے کا ہے، ہم اس کو ختم کرنا پڑے گا. اب کوئی کہتا ہے کہ میں فیملی کے ساتھ گیا ہوں، ایک دوسرے کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، تو وہی آپ کے پاس ایک نعمت ہے 3310 کالا موبائل لے لیں. فیملی کے پاس بھی آپ دوسرے والا موبائل بیگ میں رکھ کے بند کر دیں.
کوئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے فیس بک پہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ 5 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے مدینہ شریف آئے ہیں، دوبارہ آنا ہو نہ ہو. آپ دیکھیں لوگ وہاں پہ پاکستان کا صدر وزیر اعظم جاتا ہے تو اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. سبز گنبد کے پاس وہ جا رہا ہے تو لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں. پیچھے سبز گنبد ہے، آئے تھے ان کے لیے، ویڈیو ان کی بنا رہے جو ان کی طرف آ رہا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں یا اللہ مجھے میرے پیر کے ساتھ مدینہ شریف میں حاضری کا موقع ملے. آپ کے جذبات کی قدر کر لیتے، آپ کے پاس کے دلائل بھی ہوں گے، لیکن کہیں کچھ لکھا ہے ایسا کہ اکیلے نہیں جا سکتے؟ یا کہیں کچھ لکھا ہے کہ اکیلے جانے میں خوش و خصوص؟ مجھے تو لگتا ہے اکیلے جانے میں خوش و خصوص یہ ممکن نہیں ہے. ورنہ اگر آپ مدینہ شریف جانے ہو کوئی اور نہ ہو، اس سے اچھی کیا بات ہو. یہاں پر لوگ تفریح کر رہے ہیں اور فوٹویں بھی بنا رہے ہیں. ہم اس وقت موجود ہیں فلاں ہوٹل کے اندر، مزیدار بریانی بنی ہے آج یہاں پر، اور ابھی ہم سبز گنبد سے ہو کر آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں اور بریانی شروع ہو گئی اور ویڈیو بھی شروع ہو گیا. پھر اس کے نیچے کمنٹس بھی آئیں گے، وہ پھر آپ رات کو پڑھیں گے، پھر اس کے نیچے آپ جواب دیں گے. تو توجہ تو آپ کی ہٹ گئی نا مکہ شریف سے مدینہ شریف سے. تو اس ڈیجیٹلائزیشن نے اپنا اثر ہر جگہ رکھا ہے. میں خود بھی بہت ڈرتا ہوں کہ ہم سوشل میڈیا استعمال بھی کرتے ہیں اور ہماری یہ فیلڈ بھی ہے، کرنا بھی پڑتا ہے، لیکن ہم سے بھی بہت غلطیاں ہو سکتی ہیں. اللہ بچائے، بالکل ہو رہی ہیں، اللہ بچائے، ہو سکتی ہے، مزید بھی ہو سکتی ہے. ہمیں بچنا ہوگا، خود بھی بچنا ہوگا اور ایک دوسرے کو سمجھا کے بچنا ہوگا. آپ مجھے سمجھائیں، میں آپ کو سمجھاؤں، آپ میری غلطی میں آپ کی، اس طرح کریں گے تو ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کر سکیں. بالکل. اچھا، میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور نوجوانوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا. یوتھ کے ویسے تو بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن یہ جو بہت بڑا ایشو ہے یوتھ کا آج کے دور میں بھی وہ یہ کہ مطلب شادیاں جلدی ہمارے یہاں نہیں ہو رہی اور تعلیمی اداروں میں ہر جگہ پہ مخلوط ماحول ہے، تو اٹریکشن، تعلق، ریلیشن یہ سب قائم ہو جاتے ہیں اور بہت بندہ جو ہے وہ اس میں دور نکل جاتا ہے. اور بعض اوقات فیملی کی طرف سے پھر پریشر آتا ہے کہ یہاں نہیں کرنی، وہاں نہیں کرنی. یہ مطلب یہ بہت سارے مسائل ہیں. حرام ریلیشنز میں بھی بندہ مبتلا ہو رہا ہے اور پھر شادی کے بعد طلاقوں کا بھی ایشو ہے. مطلب یہ ان سب چیزوں کو، لو میرج کو، لو افیئرس کو، طلاق کو، ان سب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے اس پہ؟ یہ میرا بہت ہی اہم موضوع رہا ہے، میں اس پر بات کرتا ہوں اور میں بچوں سے بھی کہتا ہوں، بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ دوستی اور انٹریکشن والا ماحول رکھیں. یہ تو والدین کو کرنا ہے اور والدین کو بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے رویہ رکھیں کہ وہ آپ کو دوست سمجھیں. جی. اب ہمارے ہاں تیسری کوئی بات نہیں ہے، 2 ہی باتیں ہیں. یا بچے کہتے ہیں ہماری پسند سے شادی کرو، یا والدین کہتے ہیں ہماری پسند سے کرو. بچے جو کہتے ہیں ہماری پسند سے کرو، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا دور بدل گیا ہے، آپ کو کیا پتا میں اس کو جانتا ہوں یا جانتی ہوں، آپ کو کیا پتا کہ یہ مجھے خوش رکھے گا یا نہیں رکھے گا، مجھے پتا ہے، میں نے اس کے ساتھ رابطہ رکھا ہے، فلاں رکھا ہے. والدین کیا کہتے ہیں کہ جن کو ہم بہتر سمجھیں گے خاندانی اعتبار سے ان کو کریں گے، ہم نے کہیں زبان دی ہوئی ہے یا بچپن میں بات کی ہے، یا ہم اس خاندان کو جانتے ہیں، ہم لڑکے کو بھی جانتے ہیں یا لڑکی کو بھی جانتے ہیں. یہ ایک ڈبیٹ ہے اور یہ ساری ڈبیٹ 2 مہینے یا 3 مہینے شادی کے بعد ختم ہو جاتی، لیکن یہ جھگڑا سالہ سال رہتا اور اس میں پھر بات ہی نہیں ہو پا رہی. تو ہم یہ بات پہلے کیوں نہیں کر لیتے؟ مثال کے طور پر آپ نے کیسے ڈیل، آپ کی کیا ویسے؟ نہیں، میری ارینج میں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ارینج میرج جو ہے نا، لو میرج کیسے بن جاتا ہے. اچھا جی، اس کا بھی ایک لطف ہے. جی. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر بچے کو یا بچی کو اپنا پارٹنر سمجھ میں آ گیا ہے تو وہ اگر آ کے کہہ دے کہ ایک لڑکا ہے جو میرے ساتھ پڑھتا ہے، یا ایک لڑکا ہے جس سے میرا اس طرح سے رابطہ ہو، یا ایک لڑکی ہے جس سے میرا اس طرح سے رکھا ہوا، میرے دوست کی بہن ہے فلاں، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے ساتھ ریلیشن کو اتنا آگے لے جاؤں جو آپ کے لیے بدنامی کا باعث بنے. آپ میرے والد ہیں، والدہ ہیں، خاندان ہے، تو کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ میری اس عرض کو آپ تسلیم کر لیں اور میری شادی منگنی جو بھی آپ پلان کر رہے ہیں وہ یہاں کر لیں. اس میں مختلف الفاظ ہو سکتے ہیں، مختلف ماحول، مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. اسی طرح والدین ہیں، وہ کہے کہ دیکھو بیٹا ہم آپ کی شادی کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ کی اپنی کوئی چوائس ہے تو بتا دیں، ورنہ ہم نے فلاں کو کہا ہوا ہے، وہ کوئی نہ کوئی لڑکی 2-4 دن میں سامنے لے آئیں گے. یہ لڑکی سے کہیں کہ ہم لڑکا پسند کر رہے ہیں، اگر تمہاری کوئی پسند ہے تو ابھی بتا دو بات. اچھا، اب ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے، بیٹا یا بیٹی شرم میں کہہ دیں گے یا حقیقت میں کہہ دیں گے نہیں ہماری کوئی مرضی یا کوئی رضامندی یا کوئی ہماری چوائس نہیں ہے، آپ جیسے بہتر سمجھیں. یا والدین کہہ دیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنی پسند سے ہی ڈھونڈ لو، یہ بھی کہہ سکتے. میں ایک اور بات کرتا ہوں، والدین کہے کہ ہم نے پسند کیا ہے تمہارے لیے تمہارا لائف پارٹنر،
تم ایک نظر اسے دیکھ لو. جب دیکھنے جائیں بہنیں بہنیں ساتھ ہوں 15 منٹ ان کو بات بھی کرنے دو. جو بھی ہمارے شرعی حدود و قیود ہے. نہیں وہ اس میں تو ماتھے پہ بل پڑ جاتے نا, مسئلہ ہی آتا ہے. نہیں ہاں نا. اب مثال کے طور پر اب آپ نے کہا میری شادی, آپ ہر بات میں مجھے لے کے آتے ہیں کہ میں نے کیا کیا تھا. تو جب میں لاہور میں تھا اور میرے والد کو فون کیا علامہ نورانی نے کہ بچے کی اب شادی وادی ہونی چاہیے, ابو نے مجھے فون کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت کہتے ہیں تو آپ ڈھونڈ لیں. تو میری تو کوئی پسند نہیں ہے, آپ خود ہی دیکھ لیں. اب انہوں نے جو بھی طریقہ کار اختیار کیا, اختیار کرنے کے بعد 2-3 رشتے تھے. میں ایک دن کے لیے کراچی آیا, ان کے گھر والوں نے مجھے دیکھا, میں نے ان کو دیکھا. اس میں سے ایک کا معاملہ قریب ہو گیا. ملاقات کا وقت طے ہوا اگلے دن کا, کیونکہ مجھے 2-3 دن بعد جانا تھا. ملاقات کا وقت طے ہوا بہن کے گھر پہ, میری بہنیں بھی ساتھ تھیں. ہلکی پھلکی بات بھی ہوئی, سوال جواب ہوئے, ایک دوسرے کو دیکھا. شرعی حدود و قیود کے اندر کوئی جس کو بےہودگی کہتے ہیں ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی. ساری چیزیں ہو گئیں, اوکے کیا ہم نے. اب اوکے کرنے کے بعد شرط رکھی کہ مشورہ نورانی میاں کا استخارہ وہ کریں گے. وہاں سے نکل کے حضرت صاحب کو نام دیے جو پوچھتے ہیں وہ جو ماں کے نام وغیرہ. تو یہ بتایا. 2 دن بعد انہوں نے کہا مبارک ہے آپ کر لیں. ہمارا رشتہ ہو گیا. رشتے ہونے کے بعد منگنی کچھ ٹائم پہ رہی, اور ایک ارینج میرج کا ہی سارا معاملہ ہے. لیکن وہ جو اٹریکشن جس کو ہمارے نوجوان چالا کہ میں لاہور میں تھا, یہ کراچی میں, جو اٹریکشن کا ماحول نوجوان چاہتے ہیں نا, وہ قلبی طور پر ہو گیا. کیوں؟ بزرگ شامل, اللہ کی رضا شامل, ماں باپ شامل, اور آپ نے خود دیکھ کر پسند کیا ہے. آپ نے خود ساری چیزیں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ کے پسند کی. اب ہمارے یہاں جو نقصان ہو رہا ہے نا, وہ کیا ہو رہا ہے کہ بندے کو پتہ تو تک چلتا ہے جب وہ گھونگھٹ اٹھاتا ہے. تو یہ تو زیادتی ہے. یا پھر اتنا ایڈوانس ہو گیا ماحول کہ ناچ گانا اسٹارٹ ہو گیا. اسٹارٹ سے ابھی تو منگنی ہے بات پکی سے, اتنا ہو گیا کہ وہ سارا جو بھرم تھا محبت کا وہ بھی ختم. ساری بات چیت پہلے ہی ہو گئی. تو وہ جو اٹریکشن تھی نا وہ ختم. اعتدال کا راستہ. اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی رکھیں, اور بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ دوستی رکھیں. جس دن آپ کو کسی میں اٹریکشن نظر آیا, ماں باپ سے شیئر کر لیں. اور ماں باپ جس دن فیصلہ کریں کہ ہم نے شادی کرنی ہے, اپنے بچوں سے شیئر کریں. شیئر کرنے کے بعد بیٹھ کر ایک مسئلہ حل کریں اور اس کو آگے لے جائیں. اس کا کیا فائدہ ہے؟ پہلی صورت میں اگر صرف بچوں کی رضامندی سے شادی ہوگی, شادی ناکام ہو گئی, تو ماں باپ کیا کہیں گے؟ آپ نے اپنی پسند سے کی تھی, ہمارے پاس نہیں آنا, قطن نہیں آنا, خود سنبھالو. اچھا آپ الٹا کر لیں, ماں باپ کی پسند سے کی تو بچہ کیا بولے گا؟ پوری زندگی کس کے ہاتھ میں پھنسا دیا مجھے, اس کو تو عقل ہی نہیں ہے. آپ کو پہلے ہی کہا تھا مجھے فلاں پسند تھی, یا مجھے فلاں پسند تھا, یا آپ کی وجہ سے میں نے کیا, اب یہ عذاب تو میں بھگت رہا ہوں نا, یا بھگت رہی ہوں. جب آپ مشاورت سے کریں گے تو ذمہ داری کسی پر نہیں آئے گی. تو یہی شریعت کا اصول ہے, یہی خوبصورت, بہت خوبصورت بات. اور یہ جو لڑکیاں بھاگ کے نکاح کر رہی ہیں لڑکوں کے کہنے پر, اور یہ ہمارے یہاں کورٹیں بھری ہوئی ہیں, اور یہ سمجھتے ہم نے کورٹ میرج کر لیا تو دباؤ میں گھر والے مان جائیں گے. تباہی ہے تباہی. چھپ کر بھاگ کر نکاح کرنے کا مطلب یہ لڑکے بھی زیادتی کرتے ہیں جن لڑکیوں کو یہ مشورے دیتے ہیں, اور ان کو وکیل بھی کر کے دیتے ہیں, اور 10,000 اور 15,000 روپے وکیل لیتا ہے, 10-15,000 نکاح والا لیتا ہے, جا کے کورٹ میں شادی کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کے والدین کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے, آپ کے والدین کی برادری, اور آپ کی اپنی کیا ریپو رہی. کل آپ کے بچے بڑے ہو گئے, پوچھیں گے امی آپ نے بابا سے شادی کیسے کی تھی؟ کہا تھا بھاگ کے کی تھی, یہ رکشہ چلاتے تھے, میں روزانہ اسکول جاتی تھی, اس نے مجھے کہا ایک وکیل ہے کورٹ میں شادی کرا دے گا, ہم نے ایسے شادی کی. کیا رسپیکٹ ہے آپ اچھے طریقے سے کریں. اور آپ تو جانتے ہیں ہمارے ہاں شرعی اصول بھی ہے کہ شادی میں کا چرچا کرو. وہ چرچا اسی طرح سے ہوگا جب سارے گڑے آپ نے بند کر دیا, سارے خانے پر ہو گئے. آپ تو چرچے کی آپ نے صورت ہی نہیں رکھی. تو چرچے کی صورت رکھنی ہے, اور وہ صورت تبھی ہوگی جب والدین اور بچے مل کر ایک فیصلہ کریں. بہت ویسے عمدہ بات ہے یہ کہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ چرچا ہو اس بات کا, اور دیکھنے کی اجازت ہے. آپ شرعی حدود و قیود کے اندر ایک دوسرے کو پسند کریں. بالکل. اب ایسا نہیں ہے کہ پورے پسند کرنے کا چکر یہ لمبا ہو جائے, اس کا بھی خیال رکھنے سے. یہ ایک ہمارے یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ پوری سیریز چل رہی ہوتی ہے, ناشتے کر رہے ہوتے ہیں, یہ سارا مائیں بہنیں نکلتی ہیں اور ناشتے کر کے آتی ہیں. اچھا ایک غلطی میں آپ ہم سب بھی مانتے ہیں, ہمارے گھروں میں شادی اور شادی سے متعلق رسومات پہ ہمارا کنٹرول بھی ختم ہو گیا. خواتین کا غلبہ ہے. ہم دینی مذہبی بات کریں گے بھی نا تو نہیں مانی جائے گی, لیکن ہمیں یہ بات کرنی ہے اور کرتے رہنی چاہیے, کیونکہ برکت اسی میں ہے کہ جو شرعی اعتبار سے شادی. یقین ہے.
جب بہت ماشاء اللہ ایک طویل گفتگو ہماری ہو گئی ہے، میں آخری بات ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ کی، چونکہ شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ بزنس کرتے ہیں، تو اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں انویسٹمنٹس جو ہے وہ کرنا بہتر ہے، کس طرح بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹیبل کر سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ دیکھیے ذاتی طور پہ تو کاروبار کا ایک ہی اصول ہے کہ آپ وہ کاروبار کریں جو آپ کو خود آتا. کسی پر آپ نے ڈیپینڈ کر لیا کہ اس نے مجھے کہا کہ کرتے ہیں اور میں سب سنبھال لوں گا، اس میں تو ٹھوکر ہی کھائیں گے جیسے ہم نے بھی کھائیں گے. صحیح. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں حکومتی سطح پر، تو میں کہ حکومت یہ فیصلہ کرے کہ ایک شعبہ کو بتا دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وسائل اس میں خرچ کر دیں. صحیح. تو میرا ووٹ جائے گا تعلیم پر. اچھا. اگر حکومت سڑکیں بنانے ساری چیزیں صحیح ہیں، بسیں اچھی ٹرینیں، لیکن ان سب سے اوپر میں تعلیم کرو. آپ کو پتہ ہے جرمنی، یو کے، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، ان ملکوں میں جب آپ جائیں نا تو بڑے بڑے جو تعلیمی ادارے ہیں نا، آکسفورڈ ہو گئے یا ہاورڈ ہو گئے، اس طرح کی یونیورسٹی بڑی بڑی، وہاں جب آپ جائیں گے تو باہر ایک مجسمہ ہے، اس مجسمے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کالج ہے 5 ایکڑ پر یا 40 ایکڑ پر، یہ یونیورسٹی ہے، یہ اس نے بنائی تھی. اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ اس نے 1670 عیسوی میں بنائی تھی، کہیں لکھا ہوا 1890 میں بنائی تھی، اور آج تک. اب وہ 300 400 500 600 سال پہلے وہ تعلیمی ادارے بنا کر چلے گئے. آج ہم پاکستان میں بیٹھ کر چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا 70 لاکھ روپے خرچ میں کرنے کے لیے تیار ہو، اس کالج میں اس کو داخلہ مل جائے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ تعلیم کتنی ضروری. اور 600 سال 500 سال 300 سال پہلے ہم نے بنائی پائے کی دکانیں. کیا لکھا ہوتا پر؟ مٹھائی کی دکان کے نیچے لکھا ہوا ہے اسٹیبلش 1790، 1790 میں یہ مٹھائی کی دکان. بھائی ہمیں کیا فائدہ دے رہی ہے؟ وہ آپ جائیں مرغ چھولے کی دکان ہے، نیچے لکھا 5 بلیک اینڈ وائٹ تصویریں ہیں، کہتے ہیں سب سے پہلے آج سے 350 سال پہلے میرے پردادا کے پردادا نے کھولی تھی یہ مرغ چھولے کی دکان، اور آج میں چلا رہا ہوں. بھائی اس مرغ چھولے سے تیرے پردادا کے زمانے سے لے کے آج تک اس قوم و ملت کو کیا فائدہ ہوا؟ دوسروں نے 400 سال پہلے تعلیمی ادارے بنائے، ہم نے کھانے پینے کی چیزیں بنائی. میں کھانے پینے کی ہوٹلز جن کی ہیں ان پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، ایک سوچ پہ. آپ کے پاس تو ہم بھی چھولے اور پائے کھانے آئیں گے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا لسی اور کی دکان اگر 400 سال پہلے قائم کی گئی ہے، یہ 27 تحسین اور ایوارڈ کی بات ہے، یا 400 سال سے ایک تعلیمی ادارے نے لاکھوں لوگوں کو ڈاکٹر، انجینئر اور وکیل بنایا، وہ یہ 27 کی بات. ہمارے ہاں تعلیمی اداروں کے اندر گدھے بندھے ہوئے ہیں، بکرے لانے والی ہوتی ہے تو قربانی کے جانور بندھے ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے منڈپ سجے ہوئے ہیں، میوزیکل نائٹس ہو رہی ہیں، ناچ گانے کے پروگرام ہو رہے ہیں، شادی کے فنکشن کے لیے کرائے پہ اسکول دی جا رہی ہے، چرسیوں کا اڈا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ دیگر ممالک نے جنہوں نے ترقی کی، ہم ان کے محتاج ہو گئے. کیوں؟ کہ یہ کام ہم بھی کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا. اب بھی کچھ نہیں بگڑا. پاکستانی قوم وہ قوم ہے کہ جو اگر کسی کام کے کرنے پہ آ جائے تو مجھے اپنی قوم، ملت اور اسٹیٹ پر، ریاست پہ فخر ہے. کرنے پہ آ جائے تو سب کچھ کر سکتی ہے. آج بھی حکومتی سطح پر سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اور توجہ اگر تعلیم پہ دی جائے، 10 سال بعد پاکستان کا نقشہ چینج ہو جائے. بالکل ایسے ہم بجٹ چھوڑ دیں، ہمارا حصہ یہ ڈال دیں. جس اسکول کو لانچ کیا گیا ہے وہ اسکول کے کام میں آئے، جس کو کالج بنانا تھا وہ پلاٹ کالج کے کام آئے، جس کو مدرسہ بننا تھا، جس کو دارالعلوم بننا تھا، ہر طرح کی تعلیم کی میں بات کر رہا ہوں. اتنا کر دیں کوئی آدمی بھی جو ہے وہ بغیر علم کے نہ رہے. آپ پھر انہی کو آپ کہیں کہ بھائی یہ روڈ بنانا ہے، وہ کہیں گے دوسرے 10 دن میں بناتے ہیں، میں 2 دن میں بنا دوں گا. کیوں؟ اس نے وہ علم حاصل کیا ہوگا، وہ انجینئر بنا ہوگا. آپ جو بیماریاں پھیلتی ہیں آپ کو فکر ہی نہیں ہوگی، آپ کے پاس ڈاکٹرز اتنے ہوں گے. اور پاکستان میں یہ بالکل غلط بات ہے کہ پاکستان کی پبلک پڑھنا نہیں چاہتی. اس کراچی شہر میں اگر آپ کے گھر میں کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو ایک ایگزام پاس کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو میڈیکل کالج میں داخلہ ملتا ہے. آپ کو پتہ ہے کراچی کے اندر میڈیکل کے اس ایگزام میں کتنے بچے ایگزام دیتے ہیں؟ 17,000 سے زائد. اور 10,000 اندرون سندھ کے 25-27,000 بچیاں ایگزام دینے آتے ہیں گراؤنڈ کے اندر کہ ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، ہمیں داخلہ دو.
اور ان 25,000 لوگوں کے والدین باہر بیٹھے ہوتے ہیں, تسبیح اور دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میری بیٹی یا میرا بیٹا پاس ہو جائے. اور ہمارے پاس نشستیں کتنی ہیں؟ 4,000. 21,000 یہاں سے فارغ گھر جائیں گے, یا تو پرائیویٹ میں پڑھیں گے یا باہر جائیں گے. 25,000 لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں ہر سال. ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اس ملک میں کسی کو پڑھائی کا شوق ہی نہیں ہے, تعلیم ہی نہیں. تعلیم ہے نا, آپ دو. آپ بتائیں پرائیویٹ تعلیمی ادارے بھی چل رہے ہیں, بھاری فیسیں لے رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں, بڑے میں فل ہیں, نہیں ہے اس میں بھی سیٹیں اتنے زیادہ. ہاں بالکل. آپ حکومتی سطح پر تعلیم میں انویسٹ کریں, اس میں روزگار بھی ملے گا آپ کو. ٹیچرز کا بھی روزگار, صفائی کرنے والے, چوکیدار, چپراسی, گارڈ, ہر قسم, کتابیں والے, چھپائی والے, بائنڈنگ والے, بستے والے, بیگ کھانے پینے والے, کینٹین, ہر پیٹرول, مطلب اور ٹرانسپورٹیشن. تعلیم کو آپ تھوڑی دیر کے لیے مشن اور انڈسٹری دونوں سمجھ کے چلائیں آپ. بہت. اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, جب لوگوں نے دیکھا نا, بعض لوگوں نے کہ بھائی تعلیم والیم کا یہ تو حکومت توجہ نہیں دے رہی, حکومت کے پاس اتنے اسکول, کالج اور یونیورسٹیاں نہیں ہیں, انہوں نے پھر اپنے ذاتی مقصد کے لیے تعلیم انڈسٹری بنا لی. اس سے نقصان. ایک چیز پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو تعلیم پہ کریں. پرسنلی آپ جہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کریں, ڈپینڈ اپنے اوپر رکھیں, کسی اور پر نہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین ہم اجازت چاہیں گے, اور ایک بہت طویل جو ہے وہ ڈسکشن, اور پنجاب سے آنے کے بعد آپ ہماری پوڈ کاسٹ دیکھتے رہے ہوں گے. اس کے بعد یہ ہماری آج پہلی ریکارڈنگ تھی. ابھی بہت ساری ویسے پینڈنگ میں پوڈ کاسٹ ہیں, انشاءاللہ یہ بھی جلد ریلیز کرنے کی کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ پھر ملاقات آپ سے ہوگی ضرور. ایک بار پھر سر آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہے, آپ نے بہت وقت دیا آپ نے. اب تک کی جو ہماری طویل ترین پوڈ کاسٹ ہیں ان میں سے یہ ایک ہو گئی. بہت شکریہ. تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.